وہ بولتے ہیں کہ دیکھو بھائی قرآن کہتا ہے ماں کے پیٹ میں کیا ہے نہیں معلوم، لیکن آج جیسے ہی جا کر اسکین اٹھاتے ہیں بچہ ہے بچی سب معلوم ہو جاتا ہے، تو قرآن تو کہتا ہے ماں کے پیٹ میں کیا ہے وہ کوئی نہیں جانتا۔ آج کے ہمارے سائنس کے دور میں تو ہم جانتے ہیں۔ ارے بدبخت، ماں کے پیٹ میں صرف وہی ہوتا ہے بچہ اور بچی کا معاملہ ہوتا ہے؟ ماں کے پیٹ میں یہ بھی تو ہوتا ہے کہ 4 مہینے میں فرشتہ آ کے وہاں لکھتا ہے کہ اس کی عمر کتنی ہے، اس کا رزق کتنا ہے، وہ سعید ہے یا شقی ہے، وہ بدبخت ہے یا نیک بخت ہے، جنتی ہے اور جہنمی، وہ اسکین سے تم دیکھ لیتے ہو۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ بچہ ہے یا بچی ہے کسی کو نہیں معلوم، بلکہ اللہ نے کہا کہ ارحام، رحم کی جمع، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، ماں کے پیٹ میں تو یہ سب ہوتا ہے۔ عجیب عجیب شوق ہیں ہمارے لیٹسٹ، کوئی پکچر کا شوق رکھتا ہے، کوئی پہلوانی کا شوق رکھتا ہے، کوئی کرکٹ کا شوق رکھتا ہے، کوئی فیس بک واٹس اپ کا شوق رکھتا ہے، کوئی کیا ہے گندے فلموں کا شوق رکھتا ہے، کوئی گانوں کا شوق رکھتا ہے۔ ہمیں شوق ایک نہیں ہے تو وہ قرآن اور حدیث پڑھنے کا شوق نہیں ہے، شوق ایک نہیں ہے تو عبادتوں میں نہیں ہے، جذبہ نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں نہیں ہے۔ اللہ کی قسم جو محبتیں تم دنیا کے لیے لٹاتے ہو، اگر اس کا 1% بھی تم دین اللہ اور اس کے رسول کے لیے لٹاؤ تو اللہ کے مقرب ترین بندوں میں بن جاؤ کہ ہاتھ اٹھاؤ تو اللہ تمہیں خالی نہیں بھیجے گا۔ ہمارے ابا جان رحمہ اللہ میں بچپن میں کہا کرتے، کبھی کوئی چیز لے آتے نا، ہم کہتے کہ یہ صحیح نہیں ہے، جا کے واپس کر کے لے آؤ۔ ہمیں بڑی تکلیف ہوتی تھی وہ زمانے میں کہ کیا بول کے واپس کریں، اور دکاندار تو واپس چیز لینے میں بڑا تکرار کرتا ہے لیکن کھوٹی ہوتی تھی، تو کبھی کبھی کہا کرتے تھے کہ بیٹا جاؤ جا کے واپس کر کے لے آؤ، تو ہم ہیلے بہانے کرتے تھے کہ وہ تو کیا ہے بہت دور ہے پھر کون جائے گا، ارے 1-2 روپے کی چیز ہی ہے نا، چھوڑ دینا۔ تو ابا جان بڑی عجیب بات کہا کرتے تھے، آج مجھے اچانک یاد آ گئی، کہا کرتے تھے کہ بیٹا جتنا تو ڈر رہا ہے دکاندار سے، اتنا تو اللہ سے ڈرے تو ولی اللہ بن جائے گا۔ کوئی ذہن میں یہ سوال ڈالتا ہے کہ اللہ کو تو سب معلوم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کیوں دنیا میں بھیجا، یہ آزمائشیں کیوں رکھی، مشکل ہو رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو جنتی ہیں ان کو جنت بھیج دیتا تو یہ کیا چیز تھی، اس کے علم کے برابر تھا نا۔ تو سوال یہ ہے کہ اللہ کو تو سب معلوم ہے لیکن تم کو معلوم ہے کیا؟ یہاں عیش و آرام کے لیے نہیں آیا، دنیا جوڑنے کے لیے نہیں آیا، محلات بنانے کے لیے نہیں آیا، بینک بیلنس بڑھانے کے لیے نہیں آیا، اچھی اچھی کاریں جمع کرنے کے لیے نہیں آیا، اچھی اچھی بائکیں جمع کرنے کے لیے نہیں آیا، اپنے شوق پورا کرنے کے لیے نہیں آیا۔ تو آیا ہے تو صرف اور صرف اس واسطے کہ رب دیکھنا چاہتا ہے کہ تو شاکر ہے یا کافر، اما شاکروں و اما کفورا۔ اس واسطے سب سے کامیاب تر شخص وہی ہے جو یہاں آ کے زندگی کو امتحان گاہ سمجھے، جب اللہ کے لیے نظر مانے تو اس کی خلاف ورزی نہ کرے۔ اللہ کہتا ہے ان لوگوں کو میں دوں گا، تو نظر کو پورا کرنا بہت بڑی بات ہے، یاد رکھیے۔ نظر کون سی چیز ہے؟ نظر کا مطلب وہ عبادت جس کو اللہ نے فرض یا سنت قرار نہیں دیا، خود تم نے اپنے حق میں قرار دیا۔ MSLI ٹی وی، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وفي رواية وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها
وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں. ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر ما نفدت کلمات اللہ. اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہو جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے ایک زندگی اس دنیا کی دی ہے اور ایک زندگی آخرت کی دی ہے. ان دونوں کو رب العالمین نے زندگی ہی سے تعبیر کیا ہے. حالانکہ اس کے درمیان پھر ایک دو زندگیاں ہیں جو ہم عالم ارواح کی زندگی کہہ سکتے ہیں اور ایک عالم برزخ کی زندگی کہہ سکتے ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس کو موت سے تعبیر کیا ہے. قرآن کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں کہ امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا، کہ ہم نے تمہیں دو مرتبہ زندگی دی، دو مرتبہ مارا. امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین، دو موتوں کا ذکر ہے، دو زندگیوں کا ذکر ہے. تو ایک زندگی جہاں جسم اور روح کے ساتھ دنیا میں انسان آتا ہے، اس کو رب العالمین بھی زندگی کہتا ہے. اور ایک زندگی قبر سے نکلنے کے بعد ارواح کی شکل اور جسم کی شکل پھر جڑتی ہے، تو اس کو بھی رب العالمین نے زندگی کہا ہے. لیکن دو موتیں، ایک موت تو سمجھ آتی ہے جب یہاں کی زندگی ختم ہوتی ہے اور عالم برزخ میں انسان پہنچتا ہے، لیکن دو موتیں کہاں سے آ گئی ہم کو؟ امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین. تو مفسرین کہتے ہیں کہ ماں کے پیٹ میں آنے سے پہلے ایک اور عالم تھا جس کو عالم ارواح کہتے ہیں، اس کو بھی رب العالمین نے موت ہی قرار دیا، حالانکہ وہ بھی ایک زندگی ہے. تو معلوم ہوا کہ انسانی زندگی کے چار ادوار ہیں. ایک دور وہ تھا جو عالم ارواح کا تھا، پھر دوسرا دور ہوا جہاں ماں کے پیٹ میں روح اور جان ملے،
پھر وہاں سے نکل کے انسان دنیا میں آیا، پھر اس کے بعد روح اور جان جدا ہو جائیں گے اور عالم برزخ کی زندگی شروع ہو جائے گی، یہ تیسرا دور ہے۔ پھر چوتھا دور وہ ہے کہ روح اور جان پھر مل جائیں گے جسم، اور یہ آخری دور ہوگا، یا آپ کو یہاں پر جنت ملے گی یا تو جہنم ملے گی۔ ان چاروں ادوار میں سے سب سے اہم ترین دور کون سا ہے اور سب سے اہم ترین کامیابی کس کی ہے، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ بہت سے ہمارے اپنے ہم خیال لوگ سمجھتے ہیں کہ زندگی جو ہے وہ یہ زندگی ہے جو دنیا میں اللہ نے دے دی ہے، بس اس کے علاوہ کسی زندگی کی پرواہ نہیں ہے، نہ جس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے بھیجا ہے اس کی کوششیں ہیں۔ حالانکہ دیکھا جائے تو زندگی یہی صرف نہیں تھی، تمہیں یاد ہے یہ زندگی جہاں شعور اور جان اور جسم مل جاتے ہیں، ورنہ تو زندگی ایک عالم ارواح کی بھی تھی، اگر تم اس کو کیلکولیٹ کرو گے تو صدیاں لگ جائیں گی۔ کیوں؟ اگر آپ تاریخ انسانی کا بہت کم اندازہ بھی لگا لینا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے 2500 سال بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے، یہ نارمل کیلکولیشن ہے جو میں بتا رہا ہوں، بڑے لمبے چوڑے نہیں ہیں، سب کچھ سمجھ آ سکتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے تقریباً 2500 سال ہی ہو رہے ہیں، جہاں پر 1500 سال ہی ہو رہے ہیں جہاں پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ 2.5 اور یہ 1.5 ملا لیں گے تو 4000 سال بنتے ہیں۔ اور حضرت ابراہیم سے پہلے کی جو امتیں ہیں ان سب کو ملا لیا جائے تو 6000 سال بنیں گے، کیونکہ ایک نسل جو چلتی تھی کبھی کبھی 1000 سال چلتی تھی، جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں روایتیں شاہد ہیں کہ ان کی کل عمر 1000 سال تھی، اور حضرت نوح علیہ السلام کی تو اللہ تبارک و تعالی نے خود قرآن میں تصدیق کی ہے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا۔ جو دعوت کے سلسلے میں انہوں نے وقت لگایا، خالی دعوتی زندگی، بڑے ہوئے، جوان ہوئے، نبوت ملی، پھر اس کے بعد دعوت شروع کی، وہ زندگی نہیں ملایا، خالی جہاں سے دعوت شروع ہوئی اس زندگی کو ملایا۔ تو اللہ کہتا ہے کہ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، 50 کم 1000 سال دعوت دیتے رہے، یعنی 950 سال، 950 سال دعوت میں لگا دیے۔ اب فرض کیجئے اس کے اعتبار سے 100 سال انہیں نبوت ملنے میں لگے تو بھی کم از کم ان کی زندگی 1050 سال ہوتی ہے، ایک نسل۔ ایسے کئی نسلیں گزری، پھر اس کے بعد صالح آئے، ہود آئے، شعیب آئے، پھر فرعون آیا، حضرت موسیٰ آئے۔ یہ تمام چیزیں اگر ہم کیلکولیٹ کریں گے تو یوں لگتا ہے کہ اس سے پہلے کم از کم تو 10,000 سال یعنی 6,000 سال گزرے ہوں گے، بعد کے 4,000 سال۔ تو اب تک کی نسل انسانی کی ایک مجموعی طور پر کیلکولیٹ، سائنسدانوں تو کیا ہے بہت لمبا کیلکولیشن کرتے ہیں، اس دنیا کے اعتبار سے وہ لگتے ہیں کہ کم از کم کیا ہے 50 کروڑ سال ہوئے ہیں، اور اس طرح کیا ہے ان کے اپنے تھیئریز ہیں، بگ بینگ تھیئری کے اعتبار سے۔ لیکن ایک چھوٹا سا کیلکولیشن انسانی تاریخ کا بھی ڈالا جائے نا کہ 10,000 سال گزر چکے ہیں، جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں اس سے پہلے 10,000 سال گزر چکے ہیں، اور آج ہم آئے ہیں 20ویں صدی 21ویں صدی میں۔ کوئی 20 سال کا ہوگا، کوئی 40 سال کا ہوگا، کوئی 50 سال کا ہوگا، بیٹھے ہوئے میں کوئی کیا ہے 60-70 سال کا ہوگا۔ میں نہیں سمجھتا کہ 70-80 کے اوپر کوئی ہوگا، اگر ہوگا بھی تو وہ چل کے یہاں نہیں آ سکتا، وہ حالت میں ہوگا۔ تو بہرکیف جو بھی ہوگا 70-80 سال کے اندر ہوگا۔ تو ایک تو ہماری یہ زندگی ہے 70-80 سال کی جو ہم اس سے پہلے آئے تھے، اور پتہ نہیں کتنے لوگ آنے والے ہیں جو ابھی آئے ہی نہیں لیکن بن چکے ہیں عالم ارواح میں۔ تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ طویل ترین عرصہ پہلے بھی گزر چکا ہے ہماری زندگی کا، لیکن ہمیں شعور نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے ہمیں بنایا تھا، حضرت آدم کو جب بنایا تھا ہم کو بنا دیا۔ حتیٰ کہ احادیث میں یہاں تک شہادت ملتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا تو ان کی ذریت کو بھی نکال کے انہیں بتایا کہ دیکھو یہ ہیں تمہاری اولاد،
اس کا ذکر سورہ اعراف کے اندر بھی آ رہا ہے، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ۔ یاد کرو وہ موقع جب تمہارے رب نے آدم کی پشت سے ذریت کو نکالا، اس کی اولاد کو نکالا، اور ان سب کو گواہ بناتے ہوئے فرمایا کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں کہ ہم تم کمیونسٹ اور اسی طرح نہ ماننے والا، ملحد، مشرک، عیسائی، یہودی، چائے والا، پان والا، سب گواہی دیے کہ قالوا بلا، اے اللہ بے شک تو رب ہے، شہیدنا ان تقولوا یوم القیامہ انا کنا عن ھذا غافلین، یہ اس واسطے ہم نے کیا کہ تم پر گواہ بن جائے، کل قیامت کے دن تم آ کے یہ نہ کہنے لگو کہ اے اللہ مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ تو رب ہے۔ کل آ کے تم یہ عذر نہیں پیش کر سکتے، ہم نے تم سے عہد لے کے بھیجا ہے، سب سے لیا، فرعون ہو، ظالم ہو، مظلوم ہو، کوئی بھی ہو، سب سے ہم نے عہد لیا کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں، اور ہم نے عہد دیا، قالوا بلا، بے شک، تب کہیں جا کے ہم کو بھیجا، تو تبھی ہم آ گئے تھے، ہم ارواح میں تھے، ایک لمبی مدت ہماری گزری، وہ جو روح بنی تھی نا، پھر جب ماں کے پیٹ میں حمل ٹھہرا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نعمان ابن بشیر کی روایت ہے جس میں صحیح بخاری و مسلم کے اندر یہ روایت آئی ہے، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب نطفہ ماں کے پیٹ میں ٹھہرتا ہے کہ 40 یعنی 40 دن، پھر اس کے بعد 40 دن، پھر اس کے بعد 40 دن گزرتے ہیں، یعنی 120 دن، 120 دن کتنے ہوتے جی؟ 4 مہینے ہوتے ہیں پورے کے پورے، 120 دن 4 مہینے ہوتے، تو 4 مہینے کی مدت پہ حمل ٹھہرتا ہے، 4 مہینے کا ہو جاتا ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ پھر فَيَنفُخُ فِيهِ الرُّوحُ، پھر اس کے بعد فرشتہ آ کے روح پھونکتا ہے، وہی روح جو عالم ارواح میں آج سے بہت پہلے حضرت آدم کے پشت سے نکال کے اللہ نے عالم ارواح میں رکھ دیا تھا، وہاں سے ٹرانسفر ہوتا ہے بچے کی روح، یہاں سے اصل روح بن کے نکلنے لگتی ہے۔ 4 مہینے تک روح نہیں آتی، 4 مہینے کے بعد آتی ہے، اور فرشتہ جب روح کو ملاتا ہے وہ حمل میں، تو پھر اس کے بعد اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ بِأَرْبَعِ کلمات، پھر 4 کلمات لکھ بھی دیتا ہے، اجلہ وعمرہ شقی ام سعید، یہ بدبخت ہوگا یا نیک بخت ہوگا، اس کی عمر کتنی ہوگی، اس کا رزق کتنا ہوگا، سب لکھ دیتا ہے۔ بعض لوگ بولتے ماں کے پیٹ میں کیا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا نا بھائی، اللہ تعالیٰ سورہ کہاں کہتا ہے، سورہ لقمان کے آخری میں فرماتا ہے ان اللہ عندہ علم الساعہ، 5 چیزیں جن کے بارے میں کہتا ہے کہ کوئی نہیں جانتا، جس میں قیامت کب آئے گی کوئی نہیں جانتا، ہاں وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماں کے پیٹ میں کیا ہے کوئی نہیں جانتا۔ بعض دیوانے لوگ کیا ہوتے ہیں، سائنس کے پھٹو جو ہوتے ہیں نا، پھٹو یہاں کا لفظ حیدرآبادی آپ ہی سے استعمال کر رہا ہوں، ہم نہیں استعمال کرتے، تو جو ہوتے ہیں نا پھٹو لوگ، دیوانے بیوقوف، وہ بولتے ہیں کہ دیکھو بھائی قرآن کہتا ہے ماں کے پیٹ میں کیا ہے نہیں معلوم، لیکن آج جیسے ہی جا کر اسکین اٹھاتے ہیں، بچہ ہے بچی سب معلوم ہو جاتا ہے، تو قرآن تو کہتا ہے ماں کے پیٹ میں کیا ہے وہ کوئی نہیں جانتا۔ آج کے ہمارے سائنس کے دور میں تو ہم جانتے ہیں، ارے بدبخت، ماں کے پیٹ میں صرف وہی ہوتا ہے، بچہ اور بچی کا معاملہ ہوتا ہے، ماں کے پیٹ میں یہ بھی تو ہوتا ہے کہ 4 مہینے میں فرشتہ کے وہاں لکھتا ہے کہ اس کی عمر کتنی ہے، اس کا رزق کتنا ہے، وہ سعید ہے یا شقی ہے، وہ بدبخت ہے یا نیک بخت ہے، جنتی ہے اور جہنمی، وہ اس کے آنکھ سے تم دیکھ لیتے ہو۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ بچہ ہے یا بچی ہے کسی کو نہیں معلوم، بلکہ اللہ نے کہا کہ ارحام، رحم کی جمع، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، ماں کے پیٹ میں تو یہ سب ہوتا ہے، وہ کون سا اسکین بتائے گا کہ بچہ نکل کے کیا ہے بدبخت ہوگا یا نیک بخت ہوگا، اور بچہ پیدا ہونے کے بعد اس کا رزق کتنا ہوگا، اس کی عمر کتنی ہوگی، کتنے سال جیے گا مرے گا، کون بتا سکتا ہے؟ باہر آنے کے بعد بھی کوئی نہیں بتا سکتا۔ تو ماں کے پیٹ میں کیا ہے کہ مطلب صرف اور صرف یہ نہیں ہے کہ بچہ بچی، بلکہ ماں کے پیٹ میں یہ جتنی باتیں ہوتی ہیں وہ سب مراد ہیں، تو اس وقت وہ روح وہاں پر ملتی ہے، پھر اس کے بعد وہ زندگی چلتی ہے جو دنیاوی زندگی کہلاتی ہے۔ تو اس حیثیت سے وہ زندگی ایک لمبی زندگی ہے جس پر ہم تھے، گزار چکے ہیں، پھر اس کے بعد یہ جو زندگی ہے نا، یہ دوسری زندگی ہے، یہاں سے بھی زندگی ختم نہیں ہوتی، ہماری زندگی بڑی لمبی ہے، اور اس لمبی زندگی میں سب سے مختصر ترین عرصہ دنیا کی زندگی، میں آپ کو بتاؤں اچھی طرح سمجھ، عالم برزخ کی زندگی ہزاروں سال لگ گئے،
لیکن یہاں کے جو رہتا ہے بندہ 70-80 سال، پھر عالم ارواح کی زندگی ہزاروں سال، پھر اس کے بعد یہ زندگی 70-80، پھر عالم برزخ کی۔ آج بھی اگر کوئی مرتا ہے، میں کہتا ہوں کہ کسے معلوم کہ قیامت کب آئے گی؟ اگر ایٹ لیسٹ کیلکولیشن بھی کر لو، حالانکہ اس کے کوئی کیلکولیشن نہیں ہوتا، فرض کرو آج کی نشانیاں دیکھ وغیرہ کر کے کوئی فرض کرو، یہ کہہ دے کہ 500 سال بھی ہیں، پھر بھی تمہاری عالم برزخ کی زندگی 500 سال ہو گئی۔ ہاں 500 سال ہیں یا 1000 سال ہیں یا 5000 سال ہیں، پتہ نہیں، نشانیاں کل تو نہیں آئی، بعض آئی ہیں بعض نہیں آئی ہیں، اور پوری نشانیاں آنے میں کتنا وقفہ لگتا ہے کس کو معلوم نہیں ہے۔ تو ہو سکتا ہے عالم برزخ کی پھر زندگی تمہاری 500-1000 سال لگ جائے، تو پھر بھی اس زندگی کے مقابلے میں بہت بڑی ہے۔ اچھا، پھر وہاں سے جب قبر کے پیٹ سے نکلیں گے، حشر میں اللہ تبارک و تعالی جمع کرے گا، اس کا تو پوچھنا ہی کہ وہ تو نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، جس کا انتہا اینڈنگ ہی نہیں ہے، جس کا پہلا دن ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا شدت کے اعتبار سے۔ قرآن میں بھی الفاظ آئے، ایک جگہ فرمایا فی یوم 50,000 سنہ، اور دوسری جگہ فرمایا الف سنۃ مما تعدون، کہ فرمایا کہ حشر کے میدان میں حساب کے شروع ہونے کا ایک دن تمہارے دنوں کی تعداد کی گنتی کے اعتبار سے دنیا کے 1000 سال یا 50,000 سال ہوں گے۔ دونوں روایتیں آئی ہیں، ایک جگہ فرمایا 50,000 سنہ، 50,000 سال کے برابر کا ایک دن ہے وہ جس دن تم اللہ کے حضور کھڑے ہوگے، اور ایک جگہ فرمایا شدت کے اعتبار سے کسی کو 50,000 سال لگے گا، کوئی کم ہوگا تو اس کو بھی 1000 سال لگیں گے۔ ہاں الف سنۃ مما تعدون، کہ 1000 سال، اور خالی صرف حشر کے میدان میں کھڑے ہو کر اللہ کا غصہ ایسے ہوگا کہ کوئی دم مارنے کی مجال نہیں ہوگی، اور اللہ حساب بھی نہیں شروع کیا ہوگا۔ ننگ دھڑنگ ماں کے پیٹ سے جس طرح بچہ نکلتا ہے، اسی طرح قبر کی گور سے انسان نکلے ہوئے بغیر چپل بغیر ختنے کے، حفاتن عراتن غرلن، ایسے ننگے جیسے ماں کے پیٹ سے نکلے، اور سورج ایک بالش پہ آ چکا ہوگا، اور زمین تانبے کی بن چکی ہوگی، اور حالت یہ ہوگی کہ جسم سے پسینے نکلنے شروع ہوں گے، اور ایک ایک کا پسینہ اس کے گناہ کے اعتبار سے اس کو ڈبوئے ہوئے ہوگا۔ کوئی ٹخنے کے برابر پسینہ ہوگا، کسی کا گھٹنے کے برابر ہوگا، کسی کا کمر کے برابر ہوگا، کسی کا کیا ہے کھندے کے برابر ہوگا، کسی کا کیا ہے کان کی لو تک اسے اپنے پسینے میں ڈوبنا ہوگا، کسی کو پورا سر ڈوبے ہوئے ہوگا اپنے ہی پسینے میں۔ ایسی حالت میں بھی پریشان ہوں گے کہ کم از کم حساب شروع ہو جائے، لیکن حساب شروع کرنا ہے یہ بات کہنے کی بھی کسی کی مجال نہیں ہوگی، جس کا وقفہ کہتے ہیں ابو ہریرہ، اللہ کے رسول نے فرمایا 40، اور میں نہیں جانتا اللہ کے رسول سے مراد یہ 40 دن ہیں، 40 مہینے ہیں، یہ 40 سال ہیں، جن میں انسان صرف کھڑے ہو کے انتظار کریں گے رب حساب شروع کر دے اللہ۔ 40 سال کسی کی دم مارنے کی مجال نہیں ہوتی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ میں شیخ عبدالسلام عمری مدنی، امیر جمعیت اہل حدیث چنئی، آج 12 دسمبر 2021 کو مرکز السلام لنشر الاسلام کی نگرانی میں جو مسجد بن رہی ہے، یہ گراؤنڈ فلور، فرسٹ فلور، سیکنڈ فلور مسجد بن رہی ہے۔ کافی حصہ اس میں عورتوں کے لیے ہے، میں نے اس کی زیارت کی، کافی سٹینڈرڈ کام ہو رہا ہے، بہت اچھا کام ہو رہا ہے، ماربل لگے ہوئے ہیں اور انٹیریئر ڈیزائننگ ہو رہی ہے، ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوئی ان کے خدمات سے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں جنہوں نے مدد کی ہے، جو تعاون کیا ہے، جو نگرانی کر رہے ہیں، سب اللہ تعالیٰ ان کو بہترین بدلہ دنیا و آخرت میں عطا کریں۔ کافی کام باقی ہیں، اسی لیے میرے سارے بھائیوں بہنوں سے میں گزارش کرتا ہوں کہ ضرور اس میں اور تعاون کریں حتیٰ کہ کام پورا ہو جائے۔ اور میری امید ہے اور میرے اللہ سے دعا ہے کہ مرکز انشاءاللہ آئندہ آنے والی نسلوں تک دین کے لیے، توحید کے لیے ایک سینٹر قائم ہوگا، اس سے فائدہ ہوگا۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائیں، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 40 سال ننگ دھڑنگ کھڑے ہوں گے، اللہ حساب شروع کر دے، اللہ حساب نہیں شروع ہوگا۔
یہ خالی ہماری کل زندگی دنیا کی کسی کو 40 سال ہی ملتی ہے۔ کرونا میں کتنے نوجوان 35-40 کے چلے گئے، آنکھوں دیکھ کے نکل گئے۔ خالی وہاں کھڑے ہو کر حساب شروع، کاؤنٹر کے ابھی کاؤنٹر کھلنے سے پہلے لوگ لائن میں کھڑے ہوتے تھے وہ پکچر ہی ٹکٹ لینے کے واسطے، ہاں آدھا 1 گھنٹہ۔ ویسے خالی حساب شروع کرنے کے لیے قبر سے نکل کے کھڑے ہونے کا جو عرصہ ہوگا وہ 40 سال ہے، 40 سال۔ تو ذرا اندازہ لگا لو زندگی وہاں کی کتنی بڑی ہے۔ پھر اس کے بعد جنت یا جہنم میں داخل ہو جاؤ گے تو وہاں سے ٹائم پاس ہی نہیں ہوگا۔ زندگی سمجھو، زندگی۔ ابھی میں نہیں آیا، اپنے مضمون کی طرف نہیں آیا ہوں میں۔ لوگ سمجھے ہوں گے کہ کیا بھائی ان کو کامیاب کون بولے تو کیا بولتے ہیں، بھول گئے کیا عنوان؟ نہیں بھولا میں، برابر اپنا عنوان مجھے یاد ہے اور میں عنوان پہ آؤں گا بھی، لیکن ابھی نہیں آیا ہوں۔ ابھی میں نے تمہید باندھی ہے صرف، تاکہ آپ عنوان کو سمجھنے کے لیے اپنے ذہنوں کو صحیح طور پر توجہ کریں۔ یہ معمولی زندگی نہیں ہے جو ہماری زندگی ہے، اس کے کئی ادوار۔ پھر جنت میں جہنم میں کوئی داخل ہوگا نا جی، پھر اس کے بعد ٹائم پاس نہیں ہوگا، ٹائم ہی نہیں چلے گا۔ ٹائم چلے گا تو ختم ہوگا نا جی۔ جنت میں جہنم میں ٹائم کی پاسنگ ہی نہیں ہے۔ مثلا دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ کی عمر پہ سب داخل ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ کی عمر پہ تب، اب حضرت عیسیٰ کی عمر کیا تھی جب اٹھائے گئے رفع سماوی پر، آسمان پر؟ 33 سال۔ کس پر 3 سال کی عمر تھی جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اٹھا لیا۔ تو جس پر 3 سال کی عمر میں ہر جنتی جوان بن کے، بعض لوگ سمجھتے جوان بولے تو 18 سال، نہیں، انہیں نوجوان ہے نا، آدھا پاگل ہوتا۔ جوانی دیوانی سنے ہی تمہیں؟ اصل اس کو جو حلم آتا، بردباری آتی، زندگی کا مزہ آتا، سیٹ ہوتا نا، وہ اصل اس کے 30 سال بعد۔ جوانی کی سب سے بہترین منزل ہے 30 سے 40 سال۔ اسی واسطے جب پوری جوانی مکمل ہو جاتی 40 میں تو اللہ تبارک و تعالی انبیاء بناتا۔ اسی واسطے حدیث میں آیا ہے کہ ہر نبی کو اللہ نے 40 سال ہی میں نبوت دی، بجز چند کے، حضرت یحییٰ ہیں، حضرت عیسیٰ ہیں، ان کا کیس الگ ہے۔ بقیہ انبیاء کو اللہ نے نبوتیں دی تو وہ عمر 40 سال تھی۔ 40 یہ دراصل کیا ہے؟ وہ عمر ہوتی ہے جس میں انسان اپنے لحاظ سے، ہر لحاظ سے مکمل ہو چکا ہوتا۔ تو اصل جوانی تو 30 سے 40 سال کے اندر ہے۔ تو اسی واسطے جنتی لوگ جب جنت میں داخل ہوں گے تو 33 سال کے ہوں گے۔ اب 33 سال میں جب کوئی بندہ داخل ہوا اور اس کو 33 کروڑ سال ہو گئے تو بھی اس کی عمر 33 سال ہی ہوگی۔ زمانہ نہیں چلے گا نا جی، زمانہ چلے گا تو عمر ہوگی نا، زمانہ ہی کھڑا دے گا اللہ تبارک و، اس لیے ہم فیہا خالدون فرمایا، وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ختم ہونے کا سوال ہی نہیں ہے، زمانہ پاس ہی نہیں ہوگا، ہمیشہ جوان ہی رہے گا۔ جس عمر میں وہ داخل ہوا وہی عمر اس کے لیے ہوگی۔ 33 کروڑ سال ہو جائیں، 33 لاکھ کروڑ سال ہو جائیں، لیکن اس کی عمر 33 کروڑ ہی ہوگی، 33 سال ہی ہوگی۔ اور آپ پوچھ سکتے ہیں کہ ایسا کیا عقل مانتی ہے؟ پہلے تو ہم کو عقل کی ضرورت نہیں ہے، حدیث میں جو آیا ہے وہ ماننا ہے، لیکن میں آپ کو ثابت کرتا ہوں عقل سے بھی یہ واقعہ ہو چکا ہے دنیا کے اندر۔ آپ سب کو معلوم ہے سورہ کہف کے اندر کہف کا ایک واقعہ ہے، ہم کو کیا معلوم ہے لیٹسٹ پکچر کب آیا، مووی کب آئی، ہاں لیٹسٹ کیا ہے، پہلوان کون کشتی لڑا، کون پہلے آیا، کون سیکنڈ آیا، عجیب عجیب شوق ہیں ہمارے۔ لیٹسٹ کوئی پکچر کا شوق رکھتا ہے، کوئی پہلوانی کا شوق رکھتا ہے، کوئی کرکٹ کا شوق رکھتا ہے، کوئی فیس بک واٹس اپ کا شوق رکھتا ہے، کوئی کیا ہے گندے فلموں کا شوق رکھتا ہے، کوئی گانوں کا شوق رکھتا ہے۔ ہمیں شوق ایک نہیں ہے تو وہ قرآن اور حدیث پڑھنے کا شوق نہیں ہے، شوق ایک نہیں ہے تو عبادتوں میں نہیں ہے، جذبہ نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں نہیں ہے۔ تمام جذبے جتنے بیکار کے ہیں نا جی، پورے جذبے ہیں، لڑکیوں سے محبت، دل سے محبت، لہو لہان ہونا، لہو کر کو کیا کرتا کہتے ہیں، لہو لہان ہو جاتا، خون سے لکھتا کہتے اس کا نام، کس کی؟ جس کی محبت کرتا کہتے اس کے ہاتھ کاٹ لیتا، ہاتھاں کاٹ لیتا، پاواں کاٹ لیتا، اوپر سے گر کو مر جاتا، خودکشی کر لیا کہتے تمہیں نہیں تو میں خودکشی کر لوں گی، انہیں بولتی، انہیں بولتا میں کر لوں گا، دونوں نہیں کرتے، چونکہ ایک دوسرے کو ڈرا کو دیکھ لیتے، مرتے تو نہیں کون بھی۔ یہ عجیب ہمارے نوجوانوں کا مسئلہ ہے، انہیں شوق نہیں ہے تو دین کا شوق نہیں ہے، انہیں محبت نہیں ہے تو اللہ کی محبت نہیں ہے،
انہیں محبت نہیں ہے تو رسول اللہ کی محبت نہیں ہے۔ اللہ کی قسم جو محبتیں تم دنیا کے لیے لٹاتے ہو، اگر اس کا 1% بھی تم دین اللہ اور اس کے رسول کے لیے لٹاؤ تو اللہ کے مقرب ترین بندوں میں بن جاؤ کہ ہاتھ اٹھاؤ تو اللہ تمہیں خالی نہیں بھیجے گا، ایسے اللہ والے بن جاؤ تو۔ ہاں، اگر تمہیں واقعتاً وہی محبت جو دنیا اور دنیا کے ساز و سامان سے ہے، اگر اس محبت کا 1% بھی تم اللہ اور اس کے رسول کو دو تو پھر دنیا تمہاری چینج ہو جائے گی اور اللہ کے ایسے مقرب بنو گے کہ ہاتھ اٹھاؤ تو اللہ خالی نہیں اٹھائے گا تمہیں، لیکن نہیں ہے اصل میں۔ ہمارے ابا جان رحمہ اللہ میں بچپن میں کہا کرتے، کبھی کوئی چیز لے آتے نا، ہم کہتے کہ یہ صحیح نہیں ہے، جا کے واپس کر کے لے آؤ۔ ہمیں بڑی تکلیف ہوتی تھی وہ زمانے میں کہ کیا بول کے واپس کریں، اور دکاندار تو واپس چیز لینے میں بڑا تکرار کرتا ہے، لیکن کھوٹی ہوتی تھی تو کبھی کبھی کہا کرتے تھے کہ بیٹا جاؤ جا کے واپس کر کے لے آؤ۔ تو ہم ہیلے بہانے کرتے تھے کہ وہ تو کیا ہے بہت دور ہے، پھر کون جائے گا، ارے 1-2 روپے کی چیز ہی ہے نا، چھوڑ دینا۔ تو ابا جان بڑی عجیب بات کہا کرتے تھے، آج مجھے اچانک یاد آ گئی، کہا کرتے تھے کہ بیٹا جتنا تو ڈر رہا ہے دکاندار سے، اتنا تو اللہ سے ڈرے تو ولی اللہ بن جائے گا۔ ایک چھوٹی سی چیز ہے، لیکن کیا ہے ابا کی سوچ ایسی تھی، اللہ انہیں غریق رحمت کرے۔ تو یہ حالت آج ہم جیسے محبتیں دے رہے ہیں دنیا کے لیے، اگر وہ محبتیں اللہ اور اس کے رسول کے لیے لٹائیں تو یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اپنا مقرب ترین بندہ بنائے۔ کتنے عورتیں ہیں، کتنی خواتین ہیں جو آئے دن مجھے فون کرتی ہیں کہ فلاں مسئلہ ہے، فلاں شوہر کا مسئلہ ہے، فلاں اس کا مسئلہ ہے، فلاں شادی کا مسئلہ ہے۔ ارے ان سب سے لو لگانے سے پہلے اللہ اور اس سے رسول سے لگاتی تو تم اس حالت میں پہنچتی ہی نہیں کہ تم کیا ہے ایک شوہر کے لیے رو یا ایک زندگی کے لیے رو۔ کتنے خواتین کا مسئلہ ہے جو سسرال میں رو رہی ہیں کہ ہمیں کیا ہے صحیح حق نہیں ملتا، فلاں یہ نہیں ہوتا، ساس ظلم کرتی ہے۔ اگر یہ سب باتیں چھوڑو اور اللہ سے محبت کرو اور اللہ کے رسول سے محبت کرو، شریعت پہ چلو، تو تمہیں اس دنیا کے رنج و غم کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہوگا، تم اس کو ذکر ہی نہیں کرو گے، تم اتنا بلند ہو جاؤ گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں کہ اس دنیا کو تم کیلکولیشن ہی نہیں کرو گے۔ لیکن یہ عجیب مسئلہ ہے کہ ہم سمجھتے نہیں ہیں اس زندگی۔ تو وہ جو زندگی ہے نا وہ لامنتہائی زندگی ہے، اور وہاں وقت نہیں چلے گا۔ اس کی مثال سورہ کہف کے اندر اللہ نے دی ہے۔ چند نوجوان تھے، اس وقت جو بادشاہ تھا توحید کے مخالف تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ اذ اوى الفتية الى الكهف، تو اس سے بچ کے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے وہ نوجوان ایک غار میں آ گئے۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ وہ نوجوان جو غار میں آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں نشان عبرت بنا رہا تھا، انہیں لوگوں کے لیے ایک سبق بنا رہا تھا، تو اللہ نے وہاں ان کو سلا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ کتنا سلایا، خود قرآن کے اندر جو آیت موجود ہے اس حساب سے وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سنین وازدادوا 9، وہ لوگ اس غار کے اندر رہے کتنے 300 سال، اور وازدادوا 9 سال زائد، 309 سال وہ اسی غار میں پڑے رہے، جس غار میں وہ چھپنے کے لیے آئے تھے بادشاہ سے بچنے کے لیے۔ اور 309 بولنے کے بجائے 300+9 اس واسطے بولا کہ 2 کیلنڈر ہمارے ہاں چلتے ہیں، ایک عیسوی چلتا ہے، ایک قمری چلتا ہے، ایک سورج کا کیلنڈر ہے، ایک چاند کا کیلنڈر ہے۔ قمری ہمارا ہے، عیسوی ان کا ہے، دونوں کیلنڈر کا حساب برابر آ جائے، اس واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اگر ان کے حساب سے دیکھا جائے انگریزی کیلنڈر کے حساب سے تو وہ لوگ 300 سال رہے، قمری کیلنڈر کے حساب سے دیکھا جائے تو وہ لوگ 309 سال رہے، کیونکہ قمری اور شمسی کیلنڈر میں 100 سال کو 3 سال بڑھ جاتے ہیں، یہ کیلکولیشن ہے۔ کیونکہ ہمارے ہاں یا تو 29 ہوتا ہے یا تو 30 ہوتا ہے، لیکن انگریزی میں 28 بھی ہوتا ہے، کبھی کبھی 4 سال میں ایک بار 29 بھی آ جاتا ہے، پھر 30 بھی آتا ہے، پھر 31 بھی آتا ہے، تو ان کے دن مہینوں میں بڑھ جاتے ہیں، تو 100 سال کو اکٹھا کرو تو 3 سال بڑھ جاتے ہیں۔ تو اسی لیے 2 کیلنڈر کا بھی حوالہ دیا رب نے کہ اگر تم کیلکولیٹ کرو وہ لوگ کتنے سال سوئے رہے
تو قمری اعتبار سے 309 سال سوئے رہے اور شمسی اعتبار سے وہ لوگ 300 سال سوئے رہے. پھر اس کے بعد اللہ نے اٹھایا وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے ایک دوسرے سے وہ اٹھ کے بات کرنے لگے تو انہوں نے کہا کہ ہم کتنے دن سوئے رہے. ایک دوسرے میں بات چیت میں کہا کہ ہم تو کیا ہیں دن کا یا دن کا کوئی حصہ سوئے رہے یا آ کر شام میں سوئے تھے شاید صبح میں اٹھ گئے. پھر اس کے بعد وہ بات کرتے ہوئے ایک آدمی کو کہتے ہیں اپنے میں سے بڑی بھوک لگی ہے فَبَعَثُوا أَحَدَكُمْ بِبَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ کہ دیکھو جاؤ شہر میں جاؤ بڑی بھوک لگی ہے. فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا. یہ کون 309 سال بعد اٹھنے والے بات کر رہے ہیں. کیا بول رہے ہیں 309 سال پہلے کا جو سکہ تھا نا ان کے پاس وہ سکہ اٹھا کے دے کے اپنے ایک ساتھی کو کہہ رہے ہیں کہ جاؤ یہ سکہ لے کے جاؤ اور اچھی ہوٹل کون سی ہے تلاش کرو. حیدرآبادی لوگوں کے لیے کہاں کہاں اچھے ہوٹل ہیں وہاں رہتے پورے رات دن خالی کھانا کھانا کھانا. پھر کیا کرنا پھر کھانا. ہر قسم کا کھانا کیا ہے ماشاء اللہ یہاں موجود ہے. میرے خیال سے میں تو کہتا ہوں دنیا میں کوئی ایسا شہر نہیں ہوگا جو اتنے قسم کے ورائٹیز. پان میں بھی 100 قسمیں ہیں. ہاں میں تو سن رہا تھا چائے میں بھی بڑی قسمیں اور ابھی ایک چائے آنے والی ہے جو 1000 روپے کی ایک پیالی ہوگی. ابھی تو کیا 25-30 روپے کی چل رہی ہے لیکن آنے والی ہے بہت جلد 1000 روپے کا. اور جیسا کہ ابھی ہمارے آپ کے بڑے بھی کہتے ہیں کہ ہم تو کیا ہے 500 کا پان یا 5000 کا پان تھوکتے ہیں کھا کے ہے نا. تو یہ حالت ہے. نوابیت نہیں گئی نواب چلے گئے لیکن یہاں کی ابھی نوابیت نہیں گئی. وہی بالکل ٹھاٹ باٹ. میں تو دیکھ کے حیران رہ جاتا ہوں کہ بندہ 4 بجے اٹھ کے کلیجی بھی کھاتا ہے پائے بھی کھاتا ہے. یا رب وہ کوئی کھانے کا ٹائم ہے؟ ہمارے چلنے میں کسی کو 1 لاکھ روپیے دے کے کہو کہ بھائی ایک پائے کا ٹکڑا کھا لو تو بولے گا نہیں جی نہیں ہوگا ہضم میرے ہاتھ سے مر جاؤں گا نہیں کہوں. لیکن یہاں کے لوگ 3-4 بجے تبھی ملتا کہتے گرم گرم پایا ہو. اتنا زیادہ کیا ہے اس کے اوپر مسکا اور اتنی زیادہ کیا ہے اس کے اندر جو چکنا پن ہوتا ہے وہ لے کے 4 بجے کھاتا ہے. اتنا کھاتا ہے دیکھتے رہنا کہ انسان ہے یا جن ہے کوئی ادر مخلوق ہے یا کوئی سیارے سے آ گئی ہے. یہ حالت ہے ہماری. تو وہ بندہ کہتا ہے کہ ازکا طعامن اچھا کھانا کہاں ملتا ہے دیکھو اور وہاں سے لے آؤ. ہاں اور ذرا چھپ کے جانا دیکھ بھال کے جانا کہیں کیا ہے وہ جو حکمراں ہیں اس کے سپاہی نہ پکڑ لیں. اب وہ جو لے کے جاتا ہے نا سکہ وہ دکاندار کو دے کے کہتا ہے کہ مجھے روٹی دو وہ پریشان ہو جاتا ہے. جیسا کہ آپ کے پاس اگر کوئی آئے اور بہادر شاہ زمانے کا جو روپیہ ہے وہ لے آ کے یہ کانا دے کے کہے کہ بھائی مجھے کیا ہے ایک چائے پلا دو تو آپ کیا کریں گے؟ ارے بہادر شاہ ظفر سے 1700 کا ہے 1700 کے زمانے کا یہ سکہ لے آ کے کہہ رہا ہے کہ چائے دو تو یہ کون سی مخلوق ہے؟ یہی حالت ہو گئی تھی ان لوگوں کی. 300 سال پرانا سکہ لے آ کے کہہ رہا تھا کہ مجھے روٹی دو تو وہ روٹی کے دکان والا پریشان ہو گیا کہ یہ 300 سال پہلے کا سکہ لایا کہاں سے؟ یہ پکڑ لیا اس کو. پھر پولیس کمپلینٹ ہو گئی پولیس آئی تو دیکھا کہ واقعتاً 300 سال پہلے کی باتیں کرتا ہے. یہ 300 سال پہلے کے بادشاہ کا نام لے رہا ہے جو مر کے ہڈی بوسیدہ ہو چکا ہے وہ. تو اس نے کہا کہ بلا کیا ہے تم بتاؤ تو صحیح ہمیں تم آئے کہاں سے؟ تو وہ ہاتھ پکڑ کے لے آتا ہے کہ لو جی یہاں غار میں ہوئے. تو غار میں جب داخل ہو کے دیکھتا ہے تو یہ کہ نہیں اور 6 لوگ ہوتے ہیں وہاں پر. اب پریشان ہو. اب اس وقت حکومت تبدیل ہو چکی ہوتی ہے اور اللہ کے فضل سے توحید والوں کی حکومت ہوتی ہے اچھے لوگوں کی حکومت ہوتی ہے. وہ بادشاہ گیا اب وہ دیکھتا ہے تو چیخ اٹھتا ہے کہ ارے یہ تو وہ نشانی ہے جو ہم کتابوں میں پڑھتے تھے کہ 6-7 لوگ تھے جو اس زمانے میں بادشاہ کے ڈر اور خوف سے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے غار میں چلے گئے تھے. یہ وہی لوگ ہیں جو آج جاگے ہیں. یہ تو اللہ والے لوگ ہیں. ابھی وہ کچھ کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہی اللہ تعالیٰ صحیح موت دے دیتا ہے. ختم مسئلہ ختم. اب جب یہ 309 سال بعد اٹھتے ہیں نا جی اگر ان پر زمانہ چلتا نا جیسے ہم پر زمانہ چل رہا ہے تو ان کے ناخن اتنے اتنے لمبے ہو جاتے بڑے بڑے بال ہو جاتے ہڈیاں بوسیدہ ہو جاتی اٹھ کے بھی نہیں کھڑ سکتے ہو. کیونکہ 309 سال کا زمانہ تمہارے جسم پہ گزرے گا تو تم کتنے بوڑھے ہو گے؟
تو گویا کہ باہر کی دنیا میں وقت گزر رہا تھا، غار کے اندر ان کے جسموں پہ وقت نہیں گزر رہا تھا، وقت اسٹاپ تھا۔ 309 سال بعد وہ ویسے ہی اٹھے جیسے 309 سال پہلے تھے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اصل کیا سمجھانے کے لیے میں واقعہ بولا، سمجھ رہے ہیں؟ سمجھے بھائی؟ سمجھے نہیں سمجھے؟ کیا سمجھے؟ جلدی ٹائم ہو رہا ہے، روٹیاں پکاؤ بول کو آیا ہوں گھر میں، آپ ذرا جلدی ختم کر دو، یہ سمجھے کیا؟ ہاں، میں اصل کیا بتانا چاہا، سمجھے؟ ہاں، وقت پاس نہیں ہونے کی مثال تم جنت میں کیسے ہوگا سوچنے کے لیے بہت بڑی مثال اللہ نے خود دنیا میں رکھی۔ اگر تم قرآن کو مانتے ہو تو یاد رکھو ان پر 309 سال وقت نہیں چلا۔ جب دنیا میں اللہ اس پہ قادر ہے کہ ایک ہی جگہ رہتے ہوئے ایک جگہ وقت چل رہا ہے، ایک جگہ وقت کو رکا دے، تو اللہ کیا قیامت میں اس کو قادر نہیں ہے کہ تم کو جنت میں داخل کر دے اور وقت کو رکا دے، صدیاں بیت جائیں تم جوان ہی رہو؟ قادر نہیں ہے۔ ہاں، یہ ایمان ہونا چاہیے۔ ہم جنت کے نظارے تو پڑھ لیتے ہیں، لیکن ہمیں دل سے یقین نہیں ہوتا۔ مولوی صاحب بولتے ہیں کیا کہ نہیں بولے تو کیا ہے، غلطی بولیں گے لوگ بول کے مان لیتے۔ تمہاری جو دنیا ہے اس سے 15 گنا زیادہ بڑی دنیا اللہ تعالیٰ آخری جنتی کو دے گا۔ تو ہمیں سن کے بولتے ہم نا ایک پلاٹ نہیں ملتا 100 گز کا یہاں، اور 100 گز کے پلاٹ میں بھائیاں لڑنے کو مرتے، بیٹا باپ پہ ہاتھ اٹھا ڈالتا، ہاں، خود کا باپ اپنے بیٹے پہ کیس کر دیتا۔ 100 گز کی زمین کو پوری دنیا اتنی 15 گنا بڑی دنیا ایک ادنا ترین جنتی کو اللہ دے گا جو آخری میں داخل ہوگا۔ ہاں، اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جا کے جل کے کوئلہ ہو چکا ہوگا، تو اس کے گناہ جب صاف ہو جائیں گے اللہ نکالے گا۔ آخری جنتی ہے جو جہنم سے نکلے گا، اللہ بولے گا فلاں نہر حیات ہے وہاں جا کے جائے نہ ہو، تو وہ نہر میں جب اترے گا تو اللہ اسے جنتی جسم دے گا۔ جب جنتی جسم دے گا تو اللہ کہے گا چلو، تو وہ بولے گا اللہ سب سے آخری میں جا رہا ہوں، جگہ ہے کیا جنت میں مجھے؟ اسے یہ فکر لگی ہوگی میں جا رہا ہوں سب سے آخری میں، نا مجھے کیا ملتا؟ تو اللہ بولے گا جا تو یہ کتنا ہونا؟ بولیں گے اللہ دروازے کے پیچھے کونے کی جگہ رہے تو بس میں وہاں بیٹھ جاتا ہوں۔ بول دیں اچھا جاوا، تو اندر چل جاوا، اندر جاؤ، بولیں گے اللہ وہ سامنے محل ہے نا، وہ محل دے اللہ تو اچھا رنگا، اندر تو آگا اتنے لوگ سب محل میں ہی، مجھے ایک محل نہیں ہے۔ تو اللہ بولیں گے اچھا خیر وہاں تک پہنچ جا، وہاں پہنچ کر بولیں گے اللہ یہ محل ہے نا، اس سے سامنے کا بہت بڑا محل دکھ رہا ہے، وہ دے ڈالا تو اچھا رنگا نا۔ اللہ بولیں گا اچھا تو مجھ سے پوچھتا ہے جا تیرے لیے دنیا میں جتنی بڑی دنیا تھی اس کی 10 گنا بڑی دنیا تجھے دے رہا ہوں، جا تو لے لے۔ تو بولے گا اے اللہ تو رب العالمین ہو کر چھوٹے سے بندے سے مذاق کرنا اچھا نہیں۔ وہ کیا سمجھ رہا ہوگا اللہ مذاق کر رہا ہے، تو وہ بولے گا اے اللہ مجھ جیسے بندے سے مذاق کرنا اچھا نہیں، کہاں 10 گنا بڑی جنت دنیا سے۔ اللہ بولے گا لا تستہزئ بی، میں تیرے سے مذاق نہیں کر رہا ہوں، کیا ہو گیا تجھے؟ میں اس پر قادر ہوں، کیا تیرے اوپر ایمان نہیں ہے تجھے؟ میں یہ نہیں اس سے زیادہ دے سکتا ہوں، جا اس لفظ کے کہنے پر تجھے اب میں 15 گنا بڑی جنت دے رہا ہوں، جا اٹھا لے۔ دنیا کے مقابلے میں 15 گنا بڑی جنت اللہ آخری جنتی کو دے گا، تو جنت الفردوس کیا ہوگی؟ اب ہمیں سنتے ایمان تو نہیں آتا دل میں، مولوی صاحب کو نہیں بولے تو مارا گنا پڑیں گے، نہیں اجمع کافر بول ڈالیں گے بول کے ہو برابر بولتے، سمجھ میں آتا ہے؟ یقین نہیں ہے، یقینی کیفیت نہیں ہے۔ یقینی کیفیت ہوتی نا، یاد رکھو پھر تو ہماری زندگی ایسی ہوتی ہی نہیں، دنیا کے پیچھے کتوں کی طرح بھاگتے ہی نہیں ہم۔ اللہ اور دنیا آنے کے مقابلے میں دنیا کو اختیار کر کے اللہ کو ناراض کبھی کرتے ہی نہیں ہم۔ اصل یقین ہی نہیں ہے ابھی کہ ہو سکے، اسی یقین کو میں دلانے کے لیے یہ مثال دیا کہ دیکھو اللہ نے مثال رکھی ہے دنیا کے اندر بھی کہ وقت نہیں گزرتا، تو ایسے ہی اللہ دنیا میں جیسے وہ 309 سال ان پر نہیں گزارا، تمہارے کروڑوں سال اللہ جنت میں نہیں گزارے گا اور تم جوان رہو گے، اور بعینی اسی طرح جس طرح تم سمجھتے ہو کہ یہ دنیا سے بڑی دنیا کیسے ملے گی، اللہ اس پہ قادر ہے کہ آپ کو ایک آدمی کو اگر وہ جنت چلا جائے تو اللہ
تعالیٰ 15 گنا نہیں بلکہ جنت الفردوس والوں کو ہزاروں گنا بڑی دے گا، جس کو دیکھنے کے لیے اس کو ہزاروں سال لگ جائیں گے خود کی مملکت دیکھنے کے لیے۔ ہر آدمی جنت میں بادشاہ ہوگا، اس کی اپنی مملکت ہوگی، اس کی اپنی حکمرانی ہوگی، اس کے اپنے غلام ہوں گے، اس کی اپنی حوریں ہوں گی، اس کی اپنی سواریاں ہوں گی، جس کے اندر وہ چلے گا پھرے گا، اس کے اپنے باغات ہوں گے، اس کے اپنے گھر ہوں گے، سونے کے محلات ہوں گے، چاندی کے محلات ہوں گے، الگ الگ کمرے ہوں گے، قسم قسم کے باغات ہوں گے، پوری ایک مملکت ہوگی جو ایک ایک جنتی کو اللہ دے گا۔ تو ہمیں یقین تو نہیں آتا، لیکن کیا کرتے ہیں ہم مانتے ہیں بولتے ہیں۔ اگر واقعتاً مانتے تو پھر یہ دنیا کی زندگی، یہ مچھر کا پر، یہ مکڑی کا جالا، یہ دکھوں کا گھر، اس کو ہم اللہ کے مقابلے میں کبھی نہیں لاتے۔ یاد رکھو، جیسے غالب کا قول ہے، عجیب عجیب باتیں کہہ گئے، کبھی اچھے بھی کہہ گئے، لیکن کیا ہیں کبھی عقیدے سے ٹکرانے والی بھی کہہ گئے۔ ان کا اپنا ایک شعر ہے، ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت، لیکن کہتے ہیں وہ، ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت لیکن دل کو بہلانے کے لیے غالب یہ خیال اچھا ہے۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ، کفریہ کلمہ ہے۔ ہاں، وہ کہتے ہیں کہ حقیقت تو ہم کو معلوم ہے جی، کیا حقیقت؟ حقیقت تو کچھ نہیں ہے، بس دل کو بہلانے کے لیے غالب یہ خیال اچھا ہے کہ ایک جنت بھی ہے، ایک حور بھی ہے، ایک فلاں بھی ہے تو کچھ نہیں ہے، جو بھی ہے یہ زندگی ہے، یہاں مل گئی کوئی حور پری، وہاں تو کچھ ملنے والی نہیں ہے۔ ہاں، یہی اصل میں ہمارے اندر کا مسئلہ بھی ہے۔ دل ٹٹول کے دیکھیں، میں طنز نہیں کر رہا ہوں، کسی کو گرا نہیں رہا ہوں، میں تو صرف درد دل ہے جو شیئر کر رہا ہوں کہ اللہ کے واسطے آپ جو رات دن سنتے ہیں قرآن، حدیث، جمعہ کے خطبے، ان میں سے کتنا تم اپنے دل میں سچا مانتے ہو، یہ ذرا خود ٹٹول کے دیکھ لو۔ اگر تم واقعتاً سچا مانتے ہو پھر تو یہ زندگی نہیں ہوگی جو اب گزار رہے ہو۔ اگر تم نہیں مانتے ہو تو یاد رکھو پھر تم منافق بن کے تم کہتے ہو کہ ہم تو مانتے ہیں، دل تو نہیں مانتے، دل تو مانتے نہیں ہیں۔ اب آئیے مضمون میں داخل ہو رہا ہوں۔ اب تک جو بولا یہ مضمون کی تمہید تھی۔ کامیاب کون؟ جب ان زندگیوں کو وہ جان لیا، ان 3-4 ادوار کو وہ جان لیا، ایک دور تو تمہیں شعور ہی نہیں ملا، وہ عالم ارواح کا تھا، اور ایک دور پھر ہوگا جس میں تمہیں شعور ملے گا، لیکن بیز اس زندگی پر ہوگا جو یہ دنیا کی 70-80 سال تم گزارتے ہو۔ اسی بیس پر دراصل وہاں تمہیں اچھے یا برے چیزیں ملیں گی، اور آخری زندگی بھی اسی زندگی پر بیس تکیہ کیے ہوئے ہے۔ یہاں کی زندگی تم رب کی رضا کے لیے کرو اور رب کی اطاعت میں زندگی گزار لو، پھر برزخ کی زندگی بھی تمہارے لیے، تمہاری قبر بھی ٹھنڈی، اور آخرت کی زندگی بھی تمہارے لیے جنت کی زندگی۔ تو پورے چاروں ادوار میں اہم ترین دور یہ دنیا کی 70-80-90 سالہ زندگی ہے میرے بھائیوں۔ اللہ کے لیے سمجھو، یہی ہے اصل امتحانی زندگی، اصل میں یہی ہے وہ زندگی جس میں تم لمحہ لمحہ، جنبش جنبش، حرکت حرکت اللہ کے رضا کے لیے تلاش کر کے زندگی گزار دو گے تو بقیہ جو مراحل ہیں اللہ کامیاب کرے گا۔ اگر تم اس زندگی کو برباد کیا یا اس زندگی کو حقیقت سمجھا، اللہ کی ناراضگی مول لی، سود کھاتے رہے، نافرمانی کرتے رہے، ڈانس میں زندگی گزارتے رہے، فحاشی عریانی کو اپنا وتیرہ بنا لیا، تو یاد رکھو پھر تو اگلے جہاں کے دونوں زندگیاں تم نے برباد کر لی، اور آخری زندگی تو اتنی بھیانک زندگی ہے جہاں پر ختم ہونے کا کوئی نام نہیں ہے۔ دائمی جنتی ہے یا تو بندہ دائمی جہنمی ہے، پھر وہاں افسوس کرتا رہے گا، روتا رہے گا، ہاتھ ملتا رہے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنمی اتنا روئیں گے، اتنا روئیں گے، اتنا روئیں گے، ان کے آنکھوں سے نکلنے والا پانی اس وقت اتنا جمع ہو جائے گا زمین پر، حتیٰ کہ اگر کوئی کشتی چلانا چاہے تو چلا سکے، لیکن اللہ معاف نہیں کرے گا۔ آج چانس ہے، آج تم اللہ کے ڈر سے ایک آنسو بہا لو۔ اللہ کہتا ہے کہ جو آنکھ اللہ کے ڈر سے آنسو بہاتی ہے، خواہ وہ ایک آنسو کیوں نہ ہو، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدے پہ یقین کرتے ہیں کہ رب العالمین کہتا ہے کہ ایسی آنکھ کو ہم جہنم میں نہیں ڈالیں گے جو اللہ کے خوف سے ایک آنسو بہاتی ہے۔ آج ہے، آج کل روتے رہیں گے، حتیٰ کہ رو رو کے
پانی نکلنے کی جگہ آنسو نہیں بلکہ خون نکلے گا، تب بھی رو رو کے کہیں گے اللہ آج ہم توبہ کرتے ہیں، آج ہم توبہ کرتے ہیں، آج بچا لے جہنم سے، تو اللہ پلٹ کے بھی نہیں دیکھے گا، اللہ توجہ بھی نہیں کرے گا۔ حدیث میں آتا ہے اس آیت کی تفسیر میں جو اللہ تبارک و تعالی قرآن میں کہتا ہے کہ وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ، کہ وہ پکاریں گے، جہنم کے داروغہ کا نام جو ہے نا، جہنم کا جو افسر ہے بڑا فرشتہ، اس کا نام ہے مالک، جس کا ذکر اس آیت میں آیا ہے۔ تو جہنمی جلتے جلتے روتے روتے پکاریں گے وَنَادَوْا يَا مَالِكَ يَا مَالِكَ يَا مَالِكَ، اے جہنم کے داروغہ، اے مالک ذرا دیکھ ذرا دیکھ، ذرا رب سے ہماری بات کروا، ہمارے لیے یہ بات رکھ دے، کیا لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ، ہمیں مار دے، ہمیں ختم کر دے، یہ عذاب ہم کو سہنے نہیں ہو رہا ہے، ہمیں موت دے دے۔ یہاں موت سے بھاگتے ہیں، وہاں موت مانگے گی کہ تیرے رب سے کہہ کر ہمیں موت دلا دے، ہمیں ختم کر دے۔ وَنَادَوْا يَا مَالِكَ وَنَادَوْا يَا مَالِكَ، حدیث میں آتا ہے کہ 40 سال پکارتے رہیں گے، 40 سال جہنمی۔ وَنَادَوْا يَا مَالِكَ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ، اے مالک ذرا رب سے التجا کر، ذرا رب سے کہہ کہ ہم کو ختم کر دے، ہم کو موت دے دے۔ 40 سال بعد اللہ جواب دے گا قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ، ان سے کہو کہ نہیں یہیں پڑے رہنا ہے، تمہیں نکلنا نہیں ہے، یہیں جہنم میں پڑے رہنا۔ یہاں ایک آنسو اللہ کے پاس اتنی قیمت ہے کہ وہ آنسو بہانے والی آنکھ اللہ جہنم میں نہیں ڈالے گا، وہاں رو رو کے خون کے آنسو روئیں گے تو بھی اللہ تبارک و تعالی معاف نہیں کرے گا۔ چانس ایک ہی ہے، دوسرا چانس نہیں۔ تو کامیاب کون ہے جو یہ ایک چانس سے ملا ہے، اس چانس سے اس زندگی کو اپنا لے، خرید لے، لے لے، جو یہاں کی کیا ہے 60 70 80 سالہ زندگی ہے، جو وہاں کی زندگی کے مقابلے میں 1 منٹ بھی نہیں ہوتا، کیونکہ پہلا دن ہی 50,000 سال ہے اور تمہاری عمر 80 90 سال ہے۔ ذرا کیلکولیٹ کر کے دیکھ لو، کوئی مقابلہ ہے؟ ایک لمحہ بھی نہیں ہوتا۔ تو اللہ کہتا ہے کہ یہ ایک لمحہ والی زندگی میرے لیے دے دو، کل تمہاری اپنی خواہشیں جو چاہے کرتے رہو، میں پوچھتا ہی نہیں تم سے۔ یہاں کہتا ہے کہ ڈر ڈر کے پھونک پھونک کے قدم رکھو، وہاں کہتا ہے کہ اب ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تم جو بھی کرو گے میں راضی ہوں۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے اللہ پوچھے گا کوئی کمی، کوئی خواہش؟ جنتی کہیں گے رب العالمین اتنا دیا اتنا دیا اتنا دیا، کون سی کمی ہے، کون سی خواہش ہے جو تو نے پوری نہیں کی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے کہ نہ، سوچ اچھی طرح سوچ لو، کوئی کمی تو نہیں رہ گئی ہے۔ جنتی کہیں گے کہ اے اللہ کیا چیز ہے جو تو نے نہیں دی ہے؟ پھر اس کے بعد رب اعلان کرے گا نہیں، ابھی ایک چیز باقی ہے جس کو میں نے نہیں دیا ہے، آج وہ اعلان کرتا ہوں۔ وہ چیز کیا ہے؟ وہ چیز یہ ہے کہ دیکھو میری رضا ہے، میں آج اعلان کرتا ہوں کہ آج کے بعد پھر کبھی میں تم سے ناراض نہیں ہوں گا، چلو جو چاہے کرتے رہو۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کہتا ہے سب سے بڑی جنت کی نعمت تو اللہ کا رضوان ہے، اللہ کی چاہت ہے کہ اللہ اعلان کرے گا کہ ہم تم سے کبھی اب ناراض نہیں ہوں گے، محبتیں ہی محبتیں ہیں، الا قیلا سلاما سلاما، خالی سلامتی سلامتی کی ہی آوازیں ہوں گے۔ فرشتے آئیں گے تو سلام کریں گے، کبھی کیا ہے حوریں آئیں گی تو سلام کریں گی، کبھی خود رب العالمین سلام کرے گا کہ اے جنتیوں میری سلامتی ہے تم پر، سلام قولا من رب الرحیم، کہ رب رحیم کی طرف سے اعلان ہوگا کہ اے جنتیوں تم سب پر رب العالمین کی سلامتی ہے۔ رب سلام کرے گا اور جنتی کہیں گے کہ یا رب یہ تو تیری آواز ہے اور تو کیسا ہے؟ رب کہے گا کہ ہاں یہی چیز تو بتانے آیا ہوں، آج میرے دیدار سے بھی تم مشرف ہو جاؤ۔ رب اپنا پردہ اٹھائے گا تو جنتی جب رب کو دیدار کو دیکھیں گے تو سمجھنے لگیں گے کہ جنت کی کوئی نعمت بھی اس کے مقابلے میں کچھ نہیں، یہ رب کا دیدار ہے۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اعلیٰ ترین نعمت اللہ کو دیکھنا، وہ رب جس نے ہم کو بنایا بڑی پاک ذات ہے، نور کے حجاب میں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا معراج میں آپ نے دیکھا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کیسے دیکھوں، وہ تو نور ہے، سراپا نور۔
اس روشنی، اس نور کو کون تاب لا سکے کہ اس کو دیکھ سکے؟ یہ آنکھوں سے کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو 70 پردوں میں ہے، 70 پردوں میں، اگر ان پردوں میں کا ایک پردہ بھی اللہ اٹھا دے پوری دنیا جل کے راکھ ہو جائے۔ وہ نور تو اتنا پاورفل ہے کہ اگر اس کا ایک پردہ بھی اللہ اٹھا دے کائنات ساری کی ساری جل کے راکھ ہو جائے۔ اسی لیے تو جب موسیٰ نے کہا تھا کہ اے اللہ رب ارنی انظر الیک، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ نے کہا کہ نہیں، لن ترانی، نہیں دیکھ سکتے تو۔ لیکن وہ حرص میں، اللہ کی چاہت میں، محبت میں یہ سوال کر بیٹھے کہ اے اللہ نہیں، مجھے ذرا تو اپنا آپ دکھا دے۔ پہلے اللہ نے کہا کہ نہیں دیکھ سکتے، لن ترانی، پھر اللہ نے کہا وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ۔ یہ واقعہ حضرت موسیٰ کے ساتھ پیش آیا، جو قیامت تک کے لوگوں کے لیے جو اپنے رب کے دیدار کو تڑپتے ہیں محبتوں میں، اللہ ان کے لیے ڈھارس بنایا کہ دیکھو یہاں نہیں ہو سکتا، ان آنکھوں سے نہیں ہو سکتا، کیونکہ تم سے بہت بڑے معزز نبی یہ سوال کر چکے تھے، ان سے نہیں ہوا تو تم سے کہاں ہوگا؟ جی انتظار کرو، شوق رکھو، لیکن اللہ قیامت میں جنت میں دکھائے گا۔ بھائی کن کو یہ خواہش نہیں ہے کہ وہ اپنے رب کو دیکھ سکے؟ ہاں، کوئی بدبخت ہی ہوگا جو کہے گا کہ مجھے خواہش نہیں۔ کس کو خواہش نہیں ہے؟ ہاں، تو خواہش ہے تو تم ویسے بنو کہ تم وہاں اندر داخل ہو کے اس کو دیکھ سکو۔ تم کام تو شیطانے والے کرتے ہو، ناراضگی والے کرتے ہو، اللہ کو ناراض کرنے میں کیا ہے آگے بڑھتے ہو، پھر خواہش رکھتے ہو کہ ہم کو کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا دیدار بتائے نا۔ تو حضرت موسیٰ نے دیدار کے لیے کہا تو اللہ نے کہا کہ تم تو کر نہیں سکتے، ہاں میں اپنے تجلی کا ایک حصہ، ایک نور کا ایک چھوٹا سا حصہ یہ پہاڑ طور پہ اتارتوں، اور وہ اتارنے کے بعد وہ پہاڑ اپنی جگہ قائم رہ جائے تو پھر تو تم مجھے دیکھنے کی کوشش کرنا۔ پھر اللہ کہتا ہے فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ، جب اپنی تجلی کا ایک چھوٹا سا حصہ پہاڑ پہ رکھا، ڈالا، تو ہوا کیا؟ پورا پہاڑ کا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا، اور موسیٰ بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ یہ ہے اللہ کا نور، ہمارے تصور سے بالا ہے، بالا ہے، بالا ہے، ہمارے ادراک سے پرے ہے، پرے ہے، پرے ہے۔ ہم نہیں دیکھ سکتے، یہ میرا رب العالمین ہے جو جنتیوں کو یہ مقام دیکھا کہ وہ دیکھ سکے۔ تو یہ جنت ہے میرے بھائیوں، اور یہ جنت کا انحصار اس دنیا کی یہ قلیل زندگی میں منحصر ہے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ اسی لیے میں نے وہ آیات آپ کو جوڑ دی جہاں جہاں کامیابی کا لفظ آیا ہے۔ 2 آیتیں میں نے آپ کو شروع خطبہ میں پڑھی ہیں جہاں پر رب العالمین فرماتا ہے کہ دیکھو سب سے بڑی کامیابی کوئی ہے تو وہ کامیابی کیا ہے؟ اس دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لینا ہے، بس۔ اگر اس اطاعت کی زندگی تم نے کر لی، یہی سب سے بڑی کامیابی، فقد فاز فوزا عظیما، بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور دوسری جگہ فرمایا سورہ آل عمران میں فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، دیکھو جو کوئی جہنم سے پرے رکھا گیا، یعنی جہنم سے جس کو بچا لیا گیا اور جو جنت میں داخل ہو گیا، وہی سب سے بڑا کامیاب ہے، اسی کو سب سے بڑی کامیابی ملی ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کے کچھ نہیں ہے، یہ دھوکہ ہے جو دکھ رہا ہے۔ تم آنکھ بند ہو تو معلوم ہوگا ارے یہ تو ہم دھوکے میں تھے، یہاں تو کوئی ساتھ نہیں آیا، ہم اکیلے آئے ہیں، ہمارا عمل آیا ہے، جو کچھ یہاں کی چمک دمک آرام تھا یہ تو کچھ نہیں نظر آ رہا ہے، یہاں تو صرف اور صرف تمہارا عمل ساتھ میں آیا ہے۔ تو وہاں آنکھیں کھلیں گی تو پتہ چلے گا کہ اس دنیا کے لیے تم نے رب کو ناراض کیا اور یہاں کی کامیابی کے پیچھے لگے رہے، جو سب سے بڑی حماقت ہے۔ کامیاب کون ہے؟
جو وہاں کی زندگی کے لیے یہاں تیاری کر لے اور اس زندگی میں اس کو سمجھے کہ یہ ایگزامینیشن ہال ہے، یہ دراصل کامیابی کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، دنیا جمانے کمانے کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، یہاں پر اصل میں اللہ نے ایگزام کے لیے بھیجا کہ جاؤ، تم نے جو عالم ارواح میں اعلان کیا تھا کہ رب کون ہے کے مقابلے میں تم نے جواب کیا دیا؟ قالوا بلا، اے اللہ بے شک تو ہی ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ اچھا پریکٹیکل امتحان بھی ہو جائے، یہاں تو کہہ دیا تم نے عالم ارواح میں، لیکن امتحان ہونا باقی ہے نا، تو بھیج دیا دنیا میں، اب ثابت کرو کہ یہاں پر جو تم نے قول کہا تھا کہ اللہ ہی میرا رب ہے، یہاں پر بھی تم اللہ ہی میرا رب ہے کہہ کر گزارتے ہو یا نہیں؟ اگر تم نہیں گزارو گے تو جہنم ہے، گزارو گے تو جنت ہے۔ ایک سوال اٹھ سکتا ہے عقلی اعتبار سے، بڑا اہم سوال ہے جس سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں۔ کیا سوال ہے؟ اللہ نے یہ جاننے کے لیے دنیا میں بھیجا کون اچھا عمل کرتا ہے کون برا، اچھا عمل کرے گا تو جنت ملے گی، برا عمل کرے گا تو جہنم ملے گی۔ لیکن مولوی صاحب اللہ تو سب جانتا ہے، خامخواہ امتحان کو بھیجا کیوں؟ ہاں جی، بات برابر نا بھائی؟ اللہ کو معلوم نہیں کون جنتی کون جہنمی؟ اللہ کو تو معلوم۔ ہم پیدا ہونے سے پہلے بھی اللہ کو معلوم ہے کہ جتنے لوگ پیدا ہوں گے اس میں کتنے جنتی ہیں کتنے جہنمی۔ پھر تو امتحان کے لیے دنیا میں بھیجا کیوں؟ خامخواہ یہ پریشانیاں کیوں؟ بعض لوگ بولتے کئی کچھ بھائی اللہ پیدا کرا، پھر پیدا کرو کو یہ کرو نہ کو وہ کرو نہ کو بولتا ہے، یہ کرے تو جہنم بولتا ہے، ڈر لگتا نا بھائی، نہیں پیدا کرتا تو کیا؟ تمہیں سوال نہیں کرنا، غلام کا یہ حق نہیں کہ وہ آقا سے سوال کرے، یاد رکھو پہلا اصول، یہ غلام کا یہ حق نہیں کہ وہ آقا سے سوال کرے، وہ آقا ہے، وہ جو چاہے کرے، تم کون ہوتے اس سے پوچھنے والے؟ معمولی چیزوں پہ ہم اپنی اجارہ داری کرتے ہیں، یہی میرا قلم ہے، ہاں اب میں قلم کو میری مرضی ہے کہ میں اسے کیا ہے احترام کرتے ہوئے جیب میں رکھوں یا پامال کرتے ہوئے قدم کے نیچے مسل دوں۔ پن کو کہاں یہ اختیار ہے کہ وہ مجھ سے پوچھے کہ کیوں تم نے جیب میں نہیں رکھا، مجھے عزت نہیں دی؟ ویسے ہی ہم اللہ کے غلام ہیں، تم کون ہوتے کہ تم پوچھتے کہ ہمیں کیوں پیدا کیا، ہمیں کیوں کیا ہے یہ تکلیفیں دی؟ یہ تو ایک وہ جواب ہے جو شرعن ہے۔ لیکن میں آپ کو عقلی اعتبار سے ایک بات کہہ رہا ہوں، دیکھیے کوئی ذہن میں یہ سوال ڈالتا ہے کہ اللہ کو تو سب معلوم ہے، اللہ تبارک و تعالی کیوں دنیا میں بھیجا، یہ آزمائشیں کیوں رکھی، مشکل ہو رہی ہے، اللہ تبارک و تعالی جو جنتی ہیں ان کو جنت بھیج دیتا تو یہ کیا چیز تھی، اس کے علم کے برابر تھا نا۔ تو سوال یہ ہے کہ اللہ کو تو سب معلوم ہے لیکن تم کو معلوم ہے کیا؟ اگر اللہ تبارک و تعالی جتنے جنتی ہیں ان کو جنت میں بھیج دیتا بنا کے، جتنے جہنمی ہیں ان کو جہنم میں بھیج دیتا، کیا تم نہیں پوچھتے اے اللہ میں کوئی گناہ نہیں کرا مجھے جہنم میں بھیج ڈالنا؟ اور اللہ اس وقت کہتا کہ نہیں میرے علم میں بھیج دیا تو تم مان لیتے کیا؟ تب تم اعتراض نہیں کرتے اللہ مجھے ایک موقع تو دے کے دیکھنا تھا، میں اچھا کر کے آ سکتا نا؟ تم نہیں مانتے۔ رب العالمین یہی حجت قائم کرنے کے لیے بھیجا کہ دیکھو تم نے پورا موقع میں نے دیا ہے، اب تمہارے لیے تم کو کچھ بھی کر رہے ہو نوٹڈ ہے، کل تم اللہ کے پاس آؤ گے تو اللہ تبارک و تعالی تمہارا پورا نامہ اعمال نکال کے رکھ دے گا، لو بھائی تم پڑھ لو۔ آج کیا ہے، پڑھ کے سنانے کے لیے بھی کوئی دوسرا آنے کی ضرورت نہیں، اقرا کتابک، خود پڑھ لے تو اپنی کتاب، کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج حساب لینے کے لیے تو خود ہی کافی ہے، کیا کیا کرتوت تو کر کے آیا ہے وہ سب دیکھ لے، پوری زندگی 18 سال میں ہوا یا 19 سال میں ہوا یا 14 سال میں ہوا یا 11 سال میں ہوا، جب بھی تو بالغ ہوا وہاں سے تیرا نامہ اعمال لکھنا شروع ہوا، اور جب تک عقل رہی بڑھاپے کی منزل پہ پہنچا یا موت تک پہنچا، جب تک تو نے جنبش حرکت تو نے جو کچھ کیا سب نوٹڈ ہے۔ آج تو خود نکال اپنا کتاب اور پڑھ لے تو کچھ کیا ہے، اور خود پہ فیصلہ کر کے اب تو کس کا مستحق ہے، جنت کا یا جہنم کا؟ مسئلہ ختم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ میں شیخ عبدالسلام عمری مدنی، امیر جمعیت اہل حدیث چنئی، آج 12 دسمبر 2021 کو
مرکز السلام لنشر الاسلام کی نگرانی میں جو مسجد بن رہی ہے، یہ گراؤنڈ فلور، فرسٹ فلور، سیکنڈ فلور مسجد بن رہی ہے۔ کافی حصہ اس میں عورتوں کے لیے ہے، میں نے اس کی زیارت کی۔ کافی اسٹینڈرڈ کام ہو رہا ہے، بہت اچھا کام ہو رہا ہے، ماربل لگے ہوئے ہیں اور انٹیریئر ڈیزائننگ ہو رہی ہے۔ ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوئی ان کے خدمات سے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں جنہوں نے مدد کی ہے، جو تعاون کیا ہے، جو نگرانی کر رہے ہیں، سب اللہ تعالیٰ ان کو بہترین بدلہ دنیا و آخرت میں عطا کرے۔ کافی کام باقی ہے، اسی لیے میرے سارے بھائیوں بہنوں سے میں گزارش کرتا ہوں کہ ضرور اس میں اور تعاون کریں حتیٰ کہ کام پورا ہو جائے۔ اور میری امید ہے اور میرے اللہ سے دعا ہے کہ مرکز انشاءاللہ آئندہ آنے والی نسلوں تک دین کے لیے، توحید کے لیے ایک سینٹر قائم ہوگا، اس سے فائدہ ہوگا۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے خدمات کو قبول فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسی واسطے اللہ حجت کروائے گا سب پہ۔ اگر کوئی جہنمی، اگر کوئی برائی کرنے والا وہاں آ کے کہے گا اے اللہ یہ تو نامہ اعمال میں لکھا ہوا ہے، میں نے ایسا کیا ہی نہیں نا۔ اچھا، اللہ کہے گا کیا نہیں؟ فلاں دن گیا نا پکچر کو؟ نہیں نا اللہ، کانچ گیا، میں گھر میں تھا نا۔ اچھا گھر میں تھا، تو اللہ بولے گا پاؤں تو بول چل کے گیا نہیں گیا؟ تو پاؤں بولے گا ہے اللہ برابر چل کے گیا ہوں۔ ہاں، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم۔ اس دن ہم اپنے تمہارے منہوں کو مہر لگا دیں گے۔ منہ تھا، منہ جھوٹ بولتا، ہاں وہاں بھی جھوٹ بولیں گا، یہ یہاں ایک جھوٹ نہیں بولیں گا انہیں، وہاں بھی بولیں گا۔ تو اللہ بولتا ہے کہ ہم ان کے منہوں کو مہر لگا دیں گے، سیل، اب بولنا ہی نہیں۔ تم بولیں گے کون؟ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، ہاتھ بولے گا۔ ہاں اس لڑکی کو اس نے چھوا، اس نے بدنیتی سے اس نے کیا ہے پکڑا، اس نے کیا ہے لذت حاصل کی، ہاتھ بولے گا۔ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، پاؤں بولیں گے، ہاں فلاں دن یہ چل کے گیا، یہاں چوری کی، یہاں ڈکیتی کی، یہاں فلاں کیا، یہ سب پاؤں بولیں گے۔ اس وقت بالکل مجبور ہو جائے، کہے گا کہ ہاں میں نے کیا۔ جب حجت قائم ہو گئی اور کہے گا کہ ہاں میں نے کیا، میں جہنم ہی کے مستحق ہوں، تب جا کے اللہ کہے گا کہ اٹھا کے پھینکو اسے جہنم میں۔ اللہ نا انصاف بے انصافی کرنے والا نہیں ہے، اللہ بڑا انصاف والا ہے۔ یہ زندگی میں یہاں پر آپ کو دیا تو یہ اللہ کے انصاف کا تقاضا تھا کہ اللہ بتا دے کہ دیکھو میرے علم کے بنیاد پہ میں جنت یا جہنم دیتا تو تم خود مطمئن نہیں ہوتے، اس واسطے میں نے تمہیں پوری آزادی دی اور دنیا میں بھیجا کہ جاؤ تم اپنے عمل کرو، اس پہ تمہارے لیے اختیار میں نے دیا جو اختیار کسی مخلوق کو نہیں دیا۔ پوری مخلوق اللہ کی طوعاً و کرہن عبادت گزار ہے، سوائے جن و انس کے علاوہ۔ ان دو مخلوقات کو اللہ نے اختیار دیا کہ چاہو تو اچھا کرو، چاہو تو برا کرو۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا انا هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا انا اعتدنا للكافرين سلاسل واغلالا وسعيرا ان الابرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا۔ یہ رب العالمین سنا رہا ہے، یہ جاوید کا قول نہیں ہے، یہ اللہ کا قول ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے، سورہ دہر، سورہ انسان جس کو کہتے ہیں، فرمایا کہ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ انسان پر ایک ایسا وقت بھی آ چکا ہے جب وہ ذکر کرنے کے قابل کوئی چیز تھا ہی نہیں۔ کسی کی 50 ہے، کسی کی 25 ہے، کسی کی 60 ہے، کسی کی 70 عمر ہے۔ میں پوچھتا ہوں 60 والے سے بتا تو 60 سال پہلے تیرا نام کیا تھا؟ تجھے جاننے والے کتنے تھے؟ تیرے رشتہ دار کون تھے؟ تیرا نام کیا تھا؟ تو کیسے مشہور تھا؟ تو کوئی نہیں جانتا۔ ہر انسان پر ایک ایسا وقت آ چکا ہے جب وہ کوئی قابل ذکر چیز ہی نہیں تھا، ذکر کرنے کے برابر چیز ہی نہیں تھا۔ اللہ کہتا ہے پھر ہم نے اس کو بنایا۔ کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے انسان کی زندگی کی حیثیت، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ ایسا وقت بھی انسان پر گزر چکا ہے کہ وہ کوئی قابل ذکر چیز ہی نہیں تھا۔ پھر ہوا کیا؟ انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج، پھر ہم نے انسان کو بنایا ایک ایسے مادے سے، ہاں جو حقیر مادہ ہے، نطفہ ہے، اس سے ہم نے بنایا تجھے۔ پھر کیا ہوا؟ فجعلناہ سمیعا بصیرا، پھر دیکھتے دیکھتے وہ سننے والا اور دیکھنے والا بن گیا، آنکھیں بھی دی، کان بھی دی۔ پھر کیا ہوا؟
انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، پھر دنیا میں بھیجا تو اس واسطے کہ راستے بتا دیے تمہیں، اور یہ راستے بتائے اس واسطے کہ دیکھنا چاہتا تھا کہ کون شاکر ہے، رب کا شکر گزار کون ہے، کون کافر ہے جو رب کا ناشکرہ کون بنتا ہے۔ یہ آزمائش کے لیے یہاں بھیجا، تو اس کو آزمائش سمجھو، یہی سب سے کامیاب ترین شخص ہے۔ یہاں عیش و آرام کے لیے نہیں آیا، دنیا جوڑنے کے لیے نہیں آیا، محلات بنانے کے لیے نہیں آیا، بینک بیلنس بڑھانے کے لیے نہیں آیا، اچھی اچھی کاریں جمع کرنے کے لیے نہیں آیا، اچھی اچھی بائکیں جمع کرنے کے لیے نہیں آیا، اپنے شوق پورا کرنے کے لیے نہیں آیا۔ تو آیا ہے تو صرف اور صرف اس واسطے کہ رب دیکھنا چاہتا ہے کہ تو شاکر ہے یا کافر، اما شاکروں و اما کفورا۔ اس واسطے سب سے کامیاب تر شخص وہی ہے جو یہاں آ کے زندگی کو امتحان گاہ سمجھے اور رب کے مقرب ترین بندہ ہونے کی حیثیت سے کوشش کرے اور شاکر بننے کی کوشش کرے۔ اللہ جس حال میں بھی رکھا، جیسے بھی رکھا، اے اللہ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں، غریب سے غریب تر ہو تب بھی ہم کیا ہیں، شکر ادا کریں گے، امیر سے امیر تر بن جاؤ تب بھی ہم شکر ہی ادا کریں گے۔ نہ مصیبتوں پر شکایت ہیں، نہ اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں پر اکڑنا ہے، دونوں نہیں۔ اے اللہ جو دیا ہے اس پر ہم شاکر ہیں، جو نہیں دیا ہے اس پر بھی ہم صابر ہیں، صابر شاکر دونوں جنتی ہیں۔ تو رب کہتا ہے میں یہ دیکھنے کے لیے ہی تمہیں بھیجا کہ اما شاکرا و اما کفورا انا اعتدنا للکافرین، شاکر بنے تو ہم تمہیں جنت دیں گے، لیکن اگر تم کافر بنے تو یاد رکھو انا اعتدنا للکافرین سلاسل و اغلالا و سعیرا ان الابرار یشربون، کہ ایسے کافروں کے لیے ہم نے سنکلیاں رکھی ہیں، بڑی بڑی زنجیریں رکھی ہیں، ان کو لپیٹ کے ایسے نہیں پھینکیں گے، ایسے نہیں پھینکیں گے جہنم میں۔ اللہ کہتا ہے کہ ان اعتدنا للکافرین سلاسل و اغلالا و سعیرا، ان کو زنجیروں سے ہم باندھیں گے پہلے، پھر اس کے بعد اٹھا کے انہیں پھینکیں گے۔ یہی بات اگر تم شاکر بنو گے تو ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، ابرار جو ہوں گے، نیک لوگ جو ہوں گے، اللہ تبارک و تعالی انہیں جنتوں میں داخل کریں گے۔ اور جنتوں کے اندر کا منظر بیان کر، ذرا دیکھو یہ زندگی چاہیے یا وہ زندگی چاہیے جو رب تمہیں بیان کر رہا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، کان مزاجها کافورا عینا یشرب بها عباد اللہ یفجرونها تفجیرا یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، کہ اللہ کہتا ہے کہ جو ابرار ہوں گے، جو نیک لوگ ہوں گے، جو جنت میں ہم داخل کریں گے، یشربون من کأس، وہ شراب پئیں گے، وہ پی رہے ہوں گے گلاسوں میں، کأس گلاسوں میں، کیسے شراب پی رہے ہوں گے، کان مزاجها کافورا، جس کے اندر خوشبو اٹھ رہی ہوگی کافور کی۔ ہاں زعفرانی چائے لاؤ بھائی، زعفرانی خوشبو ہے۔ ہاں اللہ کہتا ہے ہم تمہیں شراب پلائیں گے تو یہ بدبودار شراب نہیں پلائیں گے جو دنیا میں ہوتی ہے، ایک مرتبہ سن لے تو پھر کیا ہے، آپ کو 10 دن تک صرف خے آتا رہے۔ یہ حالت ہے دنیا کی، سب سے بدترین بدبو شراب کی ہے، اور بنایا بھی جاتا ہے بدترین قسم کے پھلوں سے، جب وہ سڑ جاتے ہیں تو نشہ طاری ہوتا ہے۔ ہاں اچھی چیزوں سے نہیں بنتا شراب، جب وہ سڑ جاتے ہیں نا پھل، وہاں سے شراب بنتی۔ تو اللہ کہتا ہے ہم تمہیں وہ یہاں رکو شراب سے، یہاں اللہ سے ڈر کے رک جاؤ، وہاں ہم تمہیں دیں گے۔ کیسے دیں گے؟ کانا مزاجها کافورا، کافور کی شراب جس کے اندر خوشبو اٹھ رہی ہوگی کافور کی، وہ کافور والی شراب ہم تمہیں پلائیں گے۔ اور عین یشرب بہا عباد اللہ یفجرونها تفجیرا، شراب پینے کے لیے شراب خانے کو جانا پڑتا۔ وہ جو بولتے ہیں نا جی کتنا بھی غنڈا ہو، کتنا بھی بڑا معاملہ ہو، لیکن شراب خانے کو ادب سے جاتا کرتے، سمجھے نہیں؟ کتنا بھی بڑا غنڈا ہو، شراب پی کو غنڈا گیری کرتا، شراب کو بڑے ادب سے پیسہ لے کو جا کو لیتا۔ یہی میں شرابی ہوں، جو شراب کا بٹل تو نہیں بولتا، دیں گا بھی نہیں انہیں، ٹھیک ہے؟ تو انہیں بڑے بڑے مدد کو ہے سب، انہیں اندر بیٹھا سا، انہیں کہیں وہ دیں گا نہیں دیں گا۔ تو شراب لینے فقط بڑے ادب سے پیسہ لے لگ جاتا، پھر لے کو پی لیا بعد نہیں سو غلاٹے کرتا، یہ اور بات۔ تو یہاں جانا پڑتا ہے، رب کہتا ہے وہاں جو شراب ہم پلائیں گے نا، وہ شراب کو تمہارے پاس سے آنا پڑے گا، تم کو جانے کی ضرورت نہیں۔ ہاں تم بیٹھے جگہ پی سکتے ہیں،
ان الابرار یشربون من کاس، کیا عکاسی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کی کر رہا ہے. کیوں کر رہا ہے جی؟ اسی واسطے کہ یہ دنیا کے اندر تم اللہ کو بھول نہ جاؤ، یہ دنیا کے اندر تم یہاں کے آرام اور عشائیت کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافرمان نہ بن جاؤ، جہنمی نہ بن جاؤ. اس واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے مناظر وہاں آپ کو قرآن میں دیکھو بکھرے پڑے ہوئے ہیں، بلکہ صورتوں جنت کے مناظر پہ رکھا ہے، صرف اس واسطے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس جنت کی خواہش میں تم یہاں رک جاؤ، صبر کر لو. اسی لیے کہتا ہے کہ ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا عین یشرب بها عباد اللہ. وہ چشمے ہوں گے، اصل میں عین کہتے ہیں چشمے کو، جہاں پر چشمے ہوتے ہیں نا، جسے ہم ندی کہتے ہیں، اسے کہتے ہیں چشمہ عین. ایک عین ہے آنکھ کو بولتے عربی میں، ایک عین ہے چشمے کو بولتے. تو یہاں کہتا ہے اللہ عین یشرب بها عباد اللہ یفجرونها تفجیرا. چشمے ہوں گے شرابوں کے، یعنی نہریں ہوں گی شرابوں کی. صرف شرابوں کی نہ، ایک نہر ہوگی دودھ کی، ہاں ایک نہر ہوگی شراب کی، ایک نہر ہوگی شہد کی. جیسے محمد میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فیہا انہار من ماء غیر آسن وانہار من خمر لذۃ للشاربین وانہار من عسل مصفی. ایک نہر بہہ رہی ہوگی بہترین پانی کی، ایک نہر بہہ رہی ہوگی شہد کی، ایک نہر بہہ رہی ہوگی شراب کی، ایک نہر بہہ رہی ہوگی شراب کافور کی، ایک نہر بہہ رہی ہوگی زنجبیل کی. ایسی نہریں ہوں گی. اب جب جنتی آئیں گے اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے نظارے کر رہے ہوں گے، ندیاں بہہ رہی ہوں گی ایسے ان کے دروازوں پہ. اب جنتی کو خواہش ہوگی کسی شراب کے پینے کو، تو اسے اٹھ کے جانا نہیں پڑے گا، ویٹر کو حکم دینا نہیں پڑے گا. حالانکہ ویٹر ہوگا کھڑا ہوا، وہ اعزاز کے لیے کھڑا ہوگا، تم خود حکم دو گے اس کو تو نہر چلتی ہوئی آئے گی. لو جی کیسے چاہیے آپ کو؟ ایک گلاس چاہیے یا 2 یا 3 پیک، ہے نا؟ یہاں رک جاؤ، وہاں ہے. اسی لیے اللہ کہتا ہے من کأس کان مزاجها کافورا عین یشرب بها عباد اللہ. اللہ کے بندے اس میں سے پئیں گے. یفجرونها تفجیرا، جہاں چاہے اس نہر کو نکال لیں گے. وہاں نہر ہے، یہاں بیٹھ کے پینا ہے، میں یوں بلاؤں گا تو نہر میرے پاس یہاں کے ٹہر جائے گی. لو جی آپ ہی کے لیے حاضر ہے. ابھی خیال جمع ہوگا کہ مجھے آدھی گلاس چاہیے، آدھی گلاس کے پہلے سامنے آ کے کھڑا ہوگا، لے جی تم نے آدھی گلاس پوچھا، آدھی گلاس. دنیا میں کسی ہوٹل میں اب تک تمہارے من کی بات کو پڑھنے والا ویٹر نہیں ہے. سب آپ کو پوچھتا انہیں کیا ہونا مو، پھر آرڈر دیکھو. کتنی بڑی ہوٹل ہے کہ اتنا انتظار کرنا. چھوٹی ہوٹل رہی تو 5 منٹ میں آ جاتا پروٹھا، 5 اسٹار ہوٹل رہی تو آدھے گھنٹے میں آتا. ہاں چھوٹی ہوٹل رہی تو چائے بنا کو لے لگا ہو جاتا ہے، لے باپ پی لے زعفر ہے نیچا. بڑی ہوٹل رہی تو چائے کا پتا الگ، دودھ کا ڈبہ الگ، شکر الگ، تو بنا لے تو پی لے. صحیح ہے غلط ہے بھائی؟ یہی ہے. چھوٹی ہوٹل رہی تو 10 روپے میں چائے پی لے جا، بن بنائی. بڑی ہوٹل رہی تو خود بنا کو 100 روپے دینا الٹا. کوئی ہوٹل آج تک دنیا میں نہیں ہے جو آ کے آپ بیٹھتے ہی آپ کے من میں کیا ہے، کوئی مشین ہے پڑھ لے اور وہ لے آ کے رکھ دے. جنت میں وہی سسٹم ہوگا. وہاں ویٹر تو ہوں گے لیکن اعزاز کے لیے ہوں گے. تمہارے من کی بات ہر چیز پوری ہو جائے گی جس کی تم خواہش کرو، وہی چیز سامنے آئے گی. پرندے اڑتے ہوئے ہیں، ابھی سوچیں گے یہ پرندے کو کھائیں گے تو کیا ہوگا. پرندہ پوچھے گا 65 ہونا، 75 ہونا، 2005 ہونا. کیسے بن کے آؤں میں؟ تلا ہوا بن کے آؤں، سالن بن کے آؤں، کیا بن کے آؤں؟ ہم تو کھانے کے لیے ہی، آپ کی ہی غذا بننے کے لیے ہم آئے ہیں. ہاں وَلَحْمِ مِمَّا يَشْتَهُونَ، گوشت کھاؤ گے تم پرندوں کا جس کی بھی تم اشتہا رکھتے ہو، جو خواہش بھی ہے اس کا گوشت کھاؤ. ہاں یہاں ہرن کا کھایا کہتے چلے گا اندر، بڑا آدمی بھی. وہاں کون سے ہرن کی بھی پابندی نہیں، ہرن کے باؤ کو بھی کھاؤ، کوئی مسئلہ. وَلَحْمِ مِمَّا يَشْتَهُونَ، ہاں وَفَاكِهَةٍ مِمَّا يَتَخَيَّرُونَ. کیا الفاظ ہیں دیکھیے رب کے. قرآن اگر سمجھ آئے نا تب ملے گی اصل تاثیر اور میٹھاس. ہاں
پھلوں میں چاہتے ہو تم کھاؤ، جو چاہے اختیار کرو، کوئی مسئلہ نہیں، جو پھل چاہے تمہارے لیے آئے گا بن کے، جس کا ذائقہ تمہیں کیا ہے لگے گا کہ دیکھنے میں یہ دنیا کا ہے، لیکن کھاؤ گے تو ایک ایک ٹکڑے کو ایک الگ مزہ آئے گا۔ ملتے جھلتے تو ہوں گے لیکن مزے میں نہیں ہوں گے، مزہ بالکل ڈیفرنٹ ہوگا۔ یہ انار جنت میں بھی ہے، دنیا میں بھی ہے، تو دنیا کا انار دیکھ کے یہاں انار دیکھ یہ انار جنت کا ہے تو اس کو کھاؤں، لیکن انار جب سامنے آئے گا کھائے گا تو یہ انار جو یہاں کی مٹی سے بنا اور وہاں جو بنا اس کا زمین آسمان کا فرق ہوگا، اس کا ذائقہ ہی کچھ اور ہوگا، لیکن متشابہ ہوں گے۔ اس واسطے کے مفسرین بڑی پتے کی بات لکھتے ہیں کہ کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل واتوا به متشابها، کہ اللہ تبارک و تعالی جب کوئی رزق دے گا جنت میں اندر، کوئی پھل دے گا تو جنتی کہیں گے کہ اس جیسے پھل تو ہمیں کیا دیے جاتے تھے، یعنی دنیا میں بھی تھے، متشابہ بنا کے پھل دے گا۔ اس واسطے کہ اگر بالکل نیا پھل ہو تو جنتی یہ سوچ میں پڑے گا کہ پتہ نہیں کھانے پر کڑوا ہوگا، کسیلا ہوگا، کیسا ہوگا، اس واسطے اللہ اس کو متشابہ مثال ویسے ہی جو دنیا میں دیکھ چکا ہے ویسے ہی پھل دے گا، تاکہ وہ خوشی پہلے لے لے، پھر مزہ جب چکے گا تو مزہ بالکل ڈیفرنٹ ہوگا۔ اور اللہ ایک جنتی کو اتنی تکلیف بھی دینا نہیں چاہتا کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے بھی پریشان ہو، اس واسطے متشابہ پھل دے گا، یعنی وہ متشابہ پھل دیکھ کے کھا لے گا نا۔ اگر وہ بالکل نیا ہوگا تو سوچے گا نا کہ پتہ نہیں کیا مزہ ہو، تو یہ پتہ نہیں کیا مزہ ہو کہ اتنی تکلیف بھی اللہ کسی جنتی کو دینا نہیں چاہتا، یہ جنت۔ تو فرما رہا ہے کہ ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا عینا یشرب بها عباد اللہ یفجرونها تفجیرا۔ یہ کون لوگ ہوتے ہیں جن کو ایسی نہریں ملیں گی، یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، وہ اللہ تعالیٰ کے لیے جب نظر مانتے ہیں تو اس کا پورا کیا ہے کر کے ادا کرتے ہیں، اللہ کے اطاعتوں میں رہتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسوں کو ہی یہ جنت دے گا۔ یوفون بالنذر، تو معلوم ہوا جنتی لوگوں میں ایک بہت بڑی صفت یہ ہونی چاہیے کہ جب اللہ کے لیے نظر مانے تو اس کی خلاف ورزی نہ کریں۔ اللہ کہتا ہے ان لوگوں کو میں دوں گا، تو نظر کو پورا کرنا بہت بڑی بات ہے، یاد رکھیے۔ نظر کون سی چیز ہے؟ نظر کا مطلب وہ عبادت جس کو اللہ نے فرض یا سنت قرار نہیں دیا، خود تم نے اپنے حق میں قرار دیا، اسے کہتے ہیں نظر۔ یہ جائز ہے، لیکن کھانا صرف اللہ کے ہے۔ نظر کے اعتبار سے قادر ولی کا بکرا کالے شاہ ولی کی بھینس نہیں ہوگا، تو یاد رکھو غیر اللہ کے لیے نظر نہیں ہے، اللہ کے لیے نظر ماننی چاہیے۔ اگر ماننا ہے تو کہ اللہ یہ کلا فلاں کام پورا ہوگا تو کیا ہوگا، میں اتنے روزے رکھوں گی یا اتنے لوگوں کو کھانا کھلاؤں گا، تو اللہ کہتا ہے یوفون بالنذر، وہ لوگ اپنی نظروں کو پورا کرتے ہیں، ویخافون یومن، ڈرتے رہتے ہیں اس دن سے، کان شرہ مستطیرا، جس کی برائی کیا ہے بہت گھمگیر ہے، قیامت کے دن سے ڈرتے رہتے ہیں اور نظروں کو پورا کرتے ہیں۔ یہ جنتی لوگ ہیں۔ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ، اپنی محبت کے، اپنی حاجت کے، اپنی ضرورت کے ہونے کے باوجود بھی وہ دوسروں کو کھانا کھلاتے ہیں، خود خالی کھا کے نہیں بیٹھتے، ہاں دوسروں کو کھلاتے ہیں۔ یہ صفت بھی جنت والوں کی ہے، یوفون بالنذر، نظر کو پورا کرتے ہیں۔ دوسری چیز اللہ نے فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ، لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ کون کون لوگ، کیسے کیسے لوگوں کو کھلاتے ہیں؟ مسکیناً و یتیماً و اسیرا، مسکین کو، یتیم کو، قیدی کو، ان کو لا کر ڈھونڈ کے کھلاؤ۔ یہ منگنے والے پیشور بیکاروں کو مت کھلاؤ، یہ تو کیا ہیں کھا کے مست ہیں، بلکہ پی کے مست ہیں، پی خورا کو منگتا۔ کل کہیں جا رہے تھے، ایک بندہ پوچھ رہا ہے، آپ ہی تھے ساتھ میں تھے، پیسہ دو، پینے کے واسطے کا تھے۔ وہ ایک مرتبہ میں پڑھا تھا، ایک فقیر آیا کرتے، دروازہ کھٹکھٹایا کرتے، کھٹکھٹا کو بولا اللہ کے واسطے یہ کیک دے ڈالو باوا، بولا کرتے۔ اندر سے آپ کو پوچھا کرتے ہیں کہ با اللہ کے واسطے پیسہ مانگتا، اللہ کے واسطے کھانا مانگتا، تو آج کیا با نیا پوچھتا ہے اللہ کے واسطے کیک دے ڈالو، بتا نہیں میرا برتھ ڈے ہے آج، بولا کرتے۔
ہاں سمجھ میں آئی بات؟ آئی نہیں آئی تو کل سوچ کو ہنس لینا، کیا کل بیٹھ کو سوچ کو ہنس لے، کیا بھی مسئلہ ہے۔ تو یہ عجیب بات ہے۔ تو یہ نہیں، اصل دینا کس کو ہے؟ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا، وہ مسکین کون؟ ضرورت ہوتی ہے مانگتا نہیں، وہ مسکین ہے جی۔ اصل مسکین تو وہ ہے ڈھونڈ کے چہرہ پڑھ کے دو، یہ ضرورت مند ہے، ہاں اس کو بھکاری کی طرح ٹریٹ مت کرو، بولو کہ بھائی دعوت ہے، چلو میں جا رہا ہوں ہوٹل کو، آپ بھی آ جائیے۔ نہیں بھائی آ جاؤ نا، چلو آج ہم بھی تم کھا لیں گے۔ وہ ضرورت مند ہے، بھوکا ہے لیکن منگ نہیں رہا، لاؤ بٹھاؤ اچھے طریقے سے کھلاؤ، اور کیا ہے کچھ پیسے ایسے ہی کیا ہے بغیر بتائے اس کی جیب میں رکھ دو کہ رکھو بھائی رکھو، کچھ کام آئیں گے، اس کو پتہ نہ چلے کہ تم انہیں کیا ہے مدد کر رہے ہو۔ یہ عزت نفس ہے، جو انسان اس طرح اپنی عزت کو مینٹین، اس کو دو، علی حبہ مسکینا، یتیم کو دو، یتیم کو ڈھونڈ کے یتیموں کو پرورش کرو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا انا وکافل الیتیم ہاکذا، جنت میں اور جو یتیموں کی پرورش کرتا ہے وہ دونوں ایسے ہوں گے، یعنی آپس میں آمنے۔ جنت میں کیا اعلیٰ رتبہ ہوگا اللہ کے رسول کا، وہی رتبہ جنت میں یتیموں کو پالنے والے کا بھی ہوگا۔ یتیموں کے سر پہ ہاتھ پھیرو، تمہارے اندر سے شقاوت نکلے گی، سخت دلی نکلے گی۔ ایک شخص نے شکایت کی کہ اللہ کے رسول میرے دل میں بڑی سختی ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا جاؤ یتیموں کے سر پہ ہاتھ پھیرا کرو تاکہ تمہارے اندر اللہ سختی کو نکال دے اور رحم کو ڈال دے۔ یتیموں کو حقیر نہ سمجھو، ہاں وہ اسیرہ، قیدیوں کے پاس جاؤ جیلوں میں کتنے بے گناہ لوگ پڑے ہوئے ہیں، دیکھو ان کو نکالنے کی کوشش کرو۔ کب تک خود آپس میں لڑتے رہو گے جی؟ دوسرے بھی بہت کام ہیں، ہاں تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا۔ بہت اہم اشارے ہیں اس شعر میں، ہم تو ادھر ادھر کی باتوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ کام کی باتیں کرو، معاشرے کو اٹھانے کی باتیں کرو، سوشل سروس میں اپنے آپ کو لگاؤ، اللہ کے بندوں کے لیے خیر کا باعث بنو، زار نہ بنو، مصیبت نہ کھڑے کرو، لوگوں کو اطمینان دو، امن دو، خوشخبریاں دو۔ شاعر کہتا ہے بڑا بہترین لفظ ہے، تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا۔ ہاں مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ ہاں غیروں سے گلا نہیں ہے، ہمیں تو اپنوں سے سوال ہے کہ کہاں جا رہی ہے یہ امت، کہاں جا رہے ہیں یہ لوگ، کیوں نہیں سوچتے اپنے آپ کو، کیوں ظلم پہ ظلم کیے جا رہے، کیوں اپنے آپ کو جہنم کا مستحق بنا رہے؟ اللہ کے لیے واپس آ جاؤ، اچھے کاموں میں لگو، اللہ کو راضی کرنے میں لگو۔ کب آئے گی موت پتہ نہیں، کس کی زندگی کے کتنے لمحات باقی ہیں، جو آج بیٹھے ہوئے یہاں ہیں ان کو بھی پتہ نہیں کہ ان کو باہر جانے کی بھی مہلت ملے گی یا نہیں۔ تو ابھی اللہ کو راضی کر لو، اس طرح کے کاموں میں لگو۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا۔ ہم یہ کھانے کھلاتے ہیں، ہم یہ سروس کرتے ہیں، ہم ان لوگوں کے لیے مال و دولت خرچ کرتے ہیں، اللہ کی قسم ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، رب العالمین کی رضا کے لیے کرتے ہیں۔ یہ جنتی لوگ ہیں، دکھاوے کے لیے نہیں۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ، اللہ کے لیے صرف کر رہے ہیں، اخلاص کے ساتھ کر رہے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں۔ اللہ کی قسم تم ایک دو پیکٹ اس کو دے کے فوٹو پکڑ کے اسٹیٹس میں اور ڈی پی میں مت رکھو، اس کو ذلیل نہ کرو جس کو تم نے کیا ہے کچھ خیرات دی ہو، چھپا کے دو۔ یہ اللہ کے جنتی بندے ہیں جو کہہ رہے ہیں نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، تم سے کوئی بدلہ بھی نہیں چاہتے ہیں، تم سے کوئی شکر گزاری بھی نہیں چاہتے ہیں، ہم صرف بدلہ اللہ سے چاہتے ہیں۔ آج رکھو، آج کون ایسا شخص ہے جو کچھ دے تو کم از کم وہ چاہتا ہے کہ وہ ایک دو مرتبہ تو کیا ہے جھک جھک کے سلام کرے، کچھ نہ کرے تو کم از کم کیا ہے وہ دیا ہے تو اس کے سامنے ذرا سا جھک جائے، ایکٹنگ کے لیے ہی صحیح، یہ ہوتی ہے دل کے اندر۔ یاد رکھو یہ جنتیوں کی صفت نہیں ہے۔ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، اس دن کے لحاظ سے ہم ڈر رہے تھے۔ کب؟ قیامت کے دن کے لحاظ سے۔ اللہ کہتا ہے فوقاہم اللہ شر ذلک اليوم ولقاہم نظرۃ وسرورا وجزاہم بما صبروا جنۃ وحریرا۔ تو اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی آج تمہیں جنت بھی دے رہا ہے، ریشم کے کپڑے بھی دے رہا ہے کہ یہ سب چیزیں تمہاری اپنی ہیں، جنۃ وحریرا، یہ جنتیں ہیں، یہ باغات ہیں تمہارے لیے،
یہ ریشم کے کپڑے ہیں تمہارے لیے، تم اس کو اپناؤ، عیش کرو، زندگی گزارو۔ پھر آگے کیا کہہ رہا ہے؟ آگے جنت کی ایک بہترین تصویر آ رہی ہے۔ ایک ایک میں بات کو ختم کر دیں، کیونکہ میں ایک سورہ شروع کر دیا تھا، جنت کے کچھ مناظر ہیں، وہ کہہ کے بات کو ختم کر دیتا۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا فوقاهم اللہ شر ذلک اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحریرا متکئین فیہا علی الارائک لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا۔ ایک ایک جنتی بھی تکیہ لگائے ہوئے صوفے پہ بیٹھا ہوگا، الگ الگ گدے، متکئین فیہا علی الارائک، ہاں ایسے بیٹھیں گے آمنے سامنے۔ آمنے سامنے کب بیٹھتا بولو انسان؟ کب بیٹھتا بولو؟ ہاں دیکھیے کتنا سوچ کام کرتی ہے، نہیں جتنا کھانے میں کام کرتی ہے وہ۔ ہاں آمنے سامنے کب بیٹھتا بولو انسان؟ جی ہاں آمنے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اسی وقت انسان بیٹھتا جب اس کے دل کے اندر حسد نہیں ہے، کینہ نہیں ہے، کپٹ نہیں ہے، بلکہ اس کے بجائے محبت ہے۔ جنتیوں کے دلوں میں کبھی کوئی کھٹک، کبھی کوئی کیا ہے کپٹ، کبھی کوئی کینہ حسد نہیں ہوگا، سب کے سب دل محبت سے بھرے ہوں گے۔ تو اللہ یوں بٹھائے گا دونوں آمنے سامنے، متکئین فیہا علی الارائک، صوفے گدوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے بڑے بڑے، اور ایسا ماحول ہوگا، ٹیمپریچر کیسا ہوگا جنت کا؟ لا یرون فیہا شمس ولا زمہریرا، نہ دھوپ ہوگی نہ ٹھنڈک ہوگی۔ ہاں کیسا ٹیمپریچر؟ یہ سیکھا جیسا آپ تم نہ کیا ہونا 25 ہونا 25 ڈال لو، 18 ہونا 18 ڈال لو، ہے نا؟ تمہیں ڈالنا پڑتا نا۔ جنت کا ٹیمپریچر کا ماحول ہی اللہ کیسے رکھے گا؟ تمہارے مزاج کے مطابق رکھے گا، گرمی بھی نہیں ایسی ٹھنڈی بھی نہیں کہ کوٹ وغیرہ پہن کے کیا کرنا ہے، آپ کو ادھر مفلر بھی باندھ لینا ہے پھر بھی سوسو سوسو کرتے رہنا، بالکل تمہارے مطابق۔ لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا ودانیۃ علیہم ظلالها وذللت قطوفها تذلیلا، جھکے پڑ رہے ہوں گے میوے، ابھی میں کہہ رہا تھا نا وہی بات آگے، ودانیۃ علیہم ظلالها وذللت، پورے میوے اور پورے پھل یوں جھکے پڑ رہے ہوں گے ان کے پاس آ کے، قطوفها تذلیلا، اس کو پکڑ کے توڑنا ہوگا تو ہاتھ اٹھا کر تکلیف کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اوپر سیب ہے تو یہاں جاتا نہیں، نہ بلکہ انہیں ڈنڈا لے لے کو جاتا، نہ خود ہو کے گر جاتا، سیب بھی ملتا نہیں منڈا پھوڑ لیتا۔ سمجھ میں آتا ہے؟ ضرورت ہی نہیں۔ اللہ کہتا ہے وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَظُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا، جیسے ہی کسی پھل کو دیکھا چاہا کہ توڑ کے کھانا ہے، ہاتھ بڑھانے کی نوبت نہیں، خود ذلیل ہو کے آ جائے گا، لو 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 آپ ہی کے لیے ہوں، یوں توڑ کے یوں کھا لے گا۔ کبھی قرآن بھی پڑھو میرے بھائی، کبھی قرآن بھی پڑھو، اللہ تم سے کیا باتیں کر رہا ہے، کبھی قرآن بھی پڑھو۔ وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَظُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ، پھر دورہ کر رہے ہوں گے، بھاگ رہے ہوں گے، کون؟ وہ بچے جو ہمیشہ بچے ہی رہیں گے، جوان ہی رہیں گے، تمہارے سرونٹ، ایسے خوبصورت سرونٹ رکھے گا۔ دوسری جگہ فرماتا ہے کہ کامثال اللؤلؤ المکنون، جیسے چھپا کے رکھے گئے موتی ہوں، اتنے خوبصورت بچے تمہارے کے لیے، کس کے لیے ہوں گے؟ صرف تمہارے کام کرنے کے لیے ہوں گے، بھاگ دوڑ کر رہے ہوں گے۔ یطوف علیہم ولدان مخلدون، تمہارے گرد گرد طواف کر رہے ہوں گے نوجوان، ہمیشہ جوان ہی رہنے والے بچے۔ کیوں؟ یہاں مسئلہ کیا ہوتا؟ 25 سال میں کام کو آیا، تمہارے باوا کے زمانے سے ہوں باوا، اچھا اب کیا ہے؟ ہوگی باوا 60 سال، چل جا تم، کیا ہے سو دے ڈالو۔ اب انہیں رکھنا بھی نہیں چاہتا، بوڑھے کو رکھ لے وہ کریں گا کیا انہیں کام ہے، انہیں بھی کیا بولتا، اچھا بھائی چل جاؤ تم، نہ کیا ہے سو دے ڈالتا ہوں کچھ۔ گورنمنٹ دیکھی یہ مصیبت کیا ہے کہ اچھا پینشن دے لیں گے، بعد میں ہمارے ہاں تو گورنمنٹ دیکھی ان کو پینشن دیے تو کوئی ریٹائرڈ ہو کے بھی 30 سال جیتا ہے، کتنا کھا لیتا نا انہیں، اس کے بعد سے کیا بولی اب تجھے دے پینشن نہیں، 21 سال دے لوگ چل جاؤ، بولو کچھ تو بھی دے آلتے۔ یہ ہر جگہ کا مسئلہ، بوڑھا ہونا چاہے
اللہ کہتا ہے تمہارے جو سرونٹ ہوں گے نا وہ بوڑھے ہی نہیں ہوں گے، جوان کے جوان ہی رہیں گے، جیسے تم جوان ہو ویسے ہی وہ جوان رہیں گے، بھاگ دوڑ کرتے رہیں گے، تمہارے احکامات کو قبول کرتے رہیں گے، لیتے ہیں۔ ولدان مخلدون اذا رأیتہم حسبتہم لؤلؤا منثورا، کہ جب ان کو دیکھو گے تو ایسا محسوس ہوگا جیسے کہ بکھرے ہوئے موتی ہیں، یہ سب کچھ ایسے خوبصورت بچے دوڑ رہے ہوں گے جو تمہارے کاموں میں ہوں گے۔ اذا رأیتہم حسبتہم لؤلؤا منثورا واذا رأیت ثم رأیت نعیما وملکا کبیرا، اور ہر کوئی اپنے اپنے جنت کو دیکھے گا تو وہ چاہے گا کہ وہ محسوس کرے گا کہ اللہ نے اس کو ایک بہت بڑی بادشاہت دی ہے، ملکن کبیرہ۔ ایک جنتی بھی اپنے اپنے جنت کے اندر ایک بادشاہ ہوگا، ملکن کبیرہ۔ عالیہم ثیاب سندس خضر واستبرق وحلوا اساور من فضہ وسقاہم ربہم شرابا طہورا۔ سبھی بہترین لباس، عالیہم ثیاب سندس، سندس کا لباس، ریشم کا ایک صفت جو موٹا والا ہوتا ہے اسے سندس کہتے ہیں۔ ہاں اللہ کہتا ہے عالیہم ثیاب، بہترین لباس ہوں گے، من سندس و استبرق، موٹے موٹے ریشم کے بھی، اور استبرق کہتے ہیں باریک ریشم کو جو اندر لگایا جاتا ہے وہ استبرق ہے، اور سندس جو اوپر لگایا جاتا ہے۔ ریشم کے کپڑے یوں بنے ہوئے آئیں گے کہ تمہیں اوپر بھی ایک الگ کلر ہوگا، الگ میٹیریل ہوگا، نیچے بھی ایک کلر ہوگا، ایک الگ میٹیریل ہوگا، کہ عالیہم ثیاب سندس خضر و استبرق، اور ہرے سبز رنگ کے تمہارے لیے جوڑے اللہ نے بنائے ہوئے ہوں گے، وہ تم پہنو گے تو پھر اللہ کہتا ہے کہ عالیہم ثیاب سندس خضر و استبرق وحلوا اساور من فضہ، اور اس کے ساتھ ساتھ تمہارے زیور تمہیں بنائے جائیں گے اور تم بڑے بڑے کڑے پہنیں گے چاندی کے، اللہ پہنائے گا۔ آج ہمارے ہاں رواج نہیں ہے کہ کڑے پہننے کا، ہاں بعض نوجوانوں میں عورت بننے کا بڑا شوق ہے نا، وہ پہن لیتے، ہاں یہاں کے بیکار کے کڑے۔ اللہ کہتا ہے ہم تمہیں پہنائیں گے وہاں کڑے، کس کے؟ چاندی کے، اور وہ ہوں گے کیا؟ بادشاہوں کے لیول کے۔ وہ زمانے میں بڑے بڑے بادشاہ کڑے پہنا کرتے تھے، وہ ان کے لحاظ سے ہیرے جواہرات کے ہوتے تھے۔ تو اللہ اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ، یہ حالت تو ہوگی وہاں پر، اور اگلی حالت اور اس سے وی آئی پی ہوں گے۔ وہ لوگوں کا حال کیا ہوگا؟ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، کہ اللہ تعالیٰ خود انہیں شراب پلائے گا۔ ایک تو وہ ہوگا کہ جو اپنی طرف شراب کھینچ کے پیے گا، ایک تو وہ ہوگا کہ جسے فرشتے سرو کریں گے، ایک وہ وی آئی پی طبقہ ہوگا جسے رب کہتا ہے کہ میں خود پلاؤں گا۔ یا رب کیا حال ہوگا، وہ کیا من وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، یہ ہے وہ بدلہ جو تم حیدرآباد کی زندگی میں اللہ سے ڈرتے ہوئے گزارا کرتے تھے، لو بدلہ اس کا جو میں دے رہا ہوں تمہیں، جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا۔ تو یہ زندگی چاہیے، یہ یہاں کی کرونا سے ڈر ڈر کے مرنے والی زندگی چاہیے؟ بولو نا، کون سی چاہیے؟ بولو نا۔ ہاں تو کامیاب کون ہے؟ کون ہے کامیاب؟ جو اس زندگی کو اس زندگی کے لیے گزارے اور امتحان پاس کر کے جنت چلا جائے، سمجھے؟ کامیاب کون ہے، سمجھ آیا؟ هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد۔ أسأل الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم۔ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ میں شیخ عبدالسلام عمری مدنی، امیر جمعیت اہل حدیث چنئی، آج 12 دسمبر 2021 کو مرکز السلام لنشر الاسلام کی نگرانی میں جو مسجد بن رہی ہے، یہ گراؤنڈ فلور، فرسٹ فلور، سیکنڈ فلور مسجد بن رہی ہے۔ کافی حصہ اس میں عورتوں کے لیے ہے، میں نے اس کی زیارت کی، کافی سٹینڈرڈ کام ہو رہا ہے، بہت اچھا کام ہو رہا ہے، ماربل لگے ہوئے ہیں اور انٹیریئر ڈیزائننگ ہو رہی ہے، ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوئی ان کے خدمات سے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں جنہوں نے مدد کی ہے، جو تعاون کیا ہے، جو نگرانی کر رہے ہیں، سب اللہ تعالیٰ ان کو بہترین بدلہ دنیا و آخرت میں عطا کریں۔ کافی کام باقی ہیں، اسی لیے میرے سارے بھائیوں بہنوں سے میں گزارش کرتا ہوں کہ ضرور اس میں اور تعاون کریں حتیٰ کہ کام پورا ہو جائے۔ اور میری امید ہے اور میرے اللہ سے دعا ہے کہ مرکز انشاءاللہ آئندہ آنے والی نسلوں تک دین کے لیے، توحید کے لیے ایک سینٹر قائم ہوگا، اس سے فائدہ ہوگا۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔